آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ مکالمہ ہے۔ ہدایت کے بعد ہدایت تو ہے ہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے مکالمہ کرنا نہیں آتا، ہمیں رب سے مکالمہ کرنا نہیں آتا، ہمیں اپنے بڑوں سے مکالمہ کرنا نہیں آتا۔ اگر ہمیں یہ سب نہیں آتا تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے بچے سے مکالمہ کرنا آتا ہوگا؟ اسی سوچ کے ساتھ اگر آپ یہ لیکچر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ کو بچے سے مکالمہ کرنا آ جائے گا، بلکہ جتنے میں نے نام گنائے ان سب سے آپ کو مکالمہ کرنا آ جائے گا۔ سنیے گا، کامنٹس کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ لوگوں کو آواز نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے بتا دیں گے، اگر آواز آ رہی ہے تو کنٹینیو ایسے چلتا رہے گا۔ جو ہمیں جوائن کرتا رہے گا ہم اس کو ایڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ آج الحمدللہ ہمارا سیکوینس کے لحاظ سے یہ تیسرا لیکچر ہوگا۔ دو ہمارے ہو چکے ہیں۔ پہلا ہمارا پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ تھا، دوسرا ہمارا ٹرو نیڈس آف چائلڈ سے ریلیٹڈ تھا۔ آج ہمارا جو ہے وہ ڈسپلن آف کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات کا بہت قوی یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے، اسی وجہ سے آپ یہ کورس کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے پوری محنت سے کیا ہوگا، اور یقیناً جب آپ نے پوری محنت سے وہ کیا ہوگا تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو رزلٹ بھی ملا ہوگا۔ وہ پھر انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آپ مجھے بتاتے جائیں گے کہ جب وہ اپلائی کر رہے تھے آپ، یا پھر جس طرح سے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ کم از کم اور 1 گھنٹہ میکسیمم کسی بھی ایجوکیشنل سائیکیٹرسٹ کے آپ نے لیکچرز کو سننا ہے۔ 3 نام بھی میں نے بتا دیے تھے آپ لوگوں کو، اس کے آپ نے نوٹس بنا کر اپلائی کرنے ہیں، اور پھر دیکھنا ہے کہ فرق کیا آتا ہے۔ یقیناً جیسے شروع میں نے کہا کہ مجھے آپ کی اپنی اولاد سے محبت کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو یقیناً آپ نے یہ سارا ہوم ورک کیا ہوگا، اور چونکہ ہوم ورک کیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آج کا لیکچر آپ لوگوں کو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ اب یہاں پر آج کے لیکچر میری کوشش تو ایک یہ ہوگی کہ میں اپنے 1.5 آور میں آج کا پورا سیشن ختم کروں، اس لیے کہ 2 دفعہ سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو سیشن ہے وہ ایک نشست میں نہیں ہو پاتا، اور یہ چیز کوئی بہت اچھی نہیں ہے، گو کہ بہت اچھا لیکچر چل پڑتا ہے، لیکن چونکہ میری آپ لوگوں سے کمٹمنٹ 1.5 آور کی ہے تو مجھے 1.5 آور میں اپنی باتوں کو مکمل کرنا چاہیے ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی آج کوشش یہی کروں گا کہ سلائیڈز پہ مختصر بولوں، جامع بولوں، تاکہ میسیج بھی آپ تک پہنچ جائے اور آپ کا زیادہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو کچھ چیزیں میں شروع میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ سلائیڈز میں آپ لوگوں کو بھیج چکا ہوں، یقیناً آپ سب نے وہ سلائیڈز جو ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی۔ آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے ہے، یہ ہم فلٹر میں بھی بنوائیں گے، جیسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو میرا
لاسٹ لائیو لیکچر کیا ہے اس میں میں نے فلٹر اور رسپانسبلٹی بنانا سکھایا ہے آپ کو. تو انشاءاللہ ریلیشن شپ کا بھی فلٹر آپ لوگوں کو بنانا سکھایا جائے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے. 3 طرح کے ریلیشن شپ ڈسکس کیے جاتے ہیں ورلڈ میں. ایک کو کہتے ہیں ریپورٹ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے جس میں آپ کی کوئی غرض شامل ہو یا اس کی کوئی غرض شامل ہو، جو کہ آج کے دور میں عام طور پہ سوچا جاتا ہے ایسا. دوسرا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں ہم چیزیں آپس میں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے اسکول فیلوز، یونیورسٹی فیلو، کالج فیلوز جو ہوتے ہیں ان کا ریلیشن شپ اکثر و بیشتر اسی قسم کا ہوتا ہے. تیسرا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ ٹرو بانڈنگ کہلاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن دو ہستیوں کے کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں باقاعدہ سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے باقاعدہ فکر مند ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، دوسرے کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں. یہ جو ہے، یہ بانڈنگ جو ہے، یہ ٹرو ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے ہے وہ یہ والا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا وہ ضرورت اور خواہش کا ریلیشن شپ تھا. یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ نقصان دیتا ہے، یہ دنیا میں آپ کو بہت زیادہ گم کر دیتا ہے. اب یہیں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. اگر ہمیں یہ والی بانڈنگ کریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر کسی بچے کے ماں باپ حسین نہیں ہیں، اسمارٹ نہیں ہیں، بیوٹیفل نہیں ہیں تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر کسی بچے کے ماں باپ کے پاس کوئی بہت زیادہ ڈگریاں نہیں ہیں تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر کسی بچے کے ماں باپ پیسے والے نہیں ہیں تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی بچے کے ماں باپ کو مکالمہ کرنا نہیں آتا، ڈائلاگ نہیں آتا، اگر کسی بچے کے ماں باپ کو کمیونیکیشن نہیں آتی، یہ ایک بہت بڑا المیہ. آپ دنیا کو ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں تو جو میں نے پہلے باتیں بولی کہ دنیا میں جتنے بچے کامیاب ہوئے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ماں باپ بہت حسین تھے تو اس وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں تھیں اس وجہ سے میں کامیاب ہو گیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ بہت پیسے والے تھے تو میں کامیاب ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ عقل مند تھے، انہیں یہ پتہ تھا کہ انہوں نے ہمیں وقت کیسے دینا ہے. تو تربیت کے لیے مکالمہ یہ سب سے بہترین چیز ہے. بچے کے ساتھ مکالمہ کرنا بچے کا رائٹ بھی ہے اور بچے کی نیڈ بھی ہے اور یہ آپ کو آنا بھی چاہیے ہے. یہاں پر ایک چیز سمجھیے گا، بچہ ایکسائٹمنٹ کی طرف جاتا ہے. اگر آپ اسے ایکسائٹمنٹ نہیں دے سکتے
تو وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا، آپ کی طرف مکالمہ نہیں کرے گا۔ بچے کے ساتھ مکالمہ کریٹ کرنے کے لیے آپ کی باتوں میں کوالٹی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ایکسائٹمنٹ کریٹ ہو، جس کی وجہ سے انٹرسٹ کریٹ ہو۔ آپ بلو دین ایوریج مثالیں دے رہے ہوں، بلو دین ایوریج اگزامپل دے رہے ہوں، آپ کے مقابل کوئی اور جو شخص ہے وہ کوالٹی ڈائلاگ اس کے ساتھ بول رہا ہو، تو آپ کی حیثیت بچے کی نظر میں کم ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ اگر اس کی بات سننا شروع کر دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ بچہ آپ کی بات نہیں مانے۔ تو پہلی چیز، مکالمے کے لیے آپ کے پاس کوالٹی باتیں ہونی چاہیے جس سے اس کا انٹرسٹ اور ایکسائٹمنٹ کریٹ ہو۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بچہ مکالمہ اس وقت کرے گا جب ایکسائٹمنٹ انٹرسٹ ہوگا۔ رکا کب رہے گا آپ کے پاس؟ جب آپ کے پاس سے اسے محبت ملے گی۔ ڈر، خوف، دکھاوا یہ بچے کو آپ سے دور کرتے ہیں۔ تو مکالمے کے لیے انٹرسٹ اور ایکسائٹمنٹ آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ہونا چاہیے ہے جو محبت کے ساتھ بھی ہو، انٹرسٹ کے ساتھ بھی ہو، کہ بچہ آپ سے ملاقات کا انتظار کیا کرے۔ حالانکہ ہمارے ادھر تو الٹ ہو جاتا ہے، بچہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ سے ڈرتا ہے، وہ آپ سے خوف کھاتا ہے، وہ آپ سے کیسے مکالمہ کر سکے گا؟ مکالمے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے اپنی ساری باتیں شیئر کریں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ساری باتیں اس سے شیئر کریں۔ یہ مکالمے کا میرا خیال سے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ مکالمہ آپ کی طرف سے اس سٹینڈرڈ پر ہونا چاہیے ہے کہ آپ بچے کے اتنے قریب آ جائیں، جیسے میں نے پیچھے 3 اسٹیٹ بتائی ہیں ریلیشن شپ کی۔ تو جو بانڈنگ والی اسٹیٹ ہے اس میں میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہوں، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہو۔ تو جو میرا آخری پوائنٹ ہے، مکالمہ اس لیول پر ہونا چاہیے ہے کہ آپ بتا سکیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بچہ کیا کر رہا ہوگا۔ میرے پاس پیرنٹس کاؤنسلنگ میں 90% پیرنٹس ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کا 5% بھی نہیں پتا، یعنی کہ ان کا صرف رپورٹ والا ریلیشن ہے، بانڈنگ والا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے بچے کے ساتھ مکالمہ نہیں کیا، آج تک۔ مکالمہ اتنا ضروری ہے کہ آپ کے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، جس پہ ہم کام ہی نہیں کرتے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں جس کو مکالمہ نہیں آتا وہ اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے سزا مقرر کر دی تھی جس کا جو تھا لکھائی کا انداز بہتر نہیں تھا، اور واقعی میں ایسا ہونا چاہیے ہے۔ ہر مکالمے کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی اپنی ایک دن پہلے کی بات چیت اپنے بچے کے ساتھ جو آپ نے کیا اس کو دوبارہ سے اپنے میں سوچیں، اور سوچیں کہ اس کے کرنے کے بعد اس کے بچے میں کیا آیا ہو، دماغ میں کیا باتیں آئی ہوں گی۔ پھر سوچیں وہ باتیں جب آئی ہوں گی تو اس نے کیا سوچا ہوگا۔ وہ جو آپ اب کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو بات کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ ہمارے ادھر ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ جو ریسرچ کے بارے میں کہا گیا باقاعدہ، کہ
دنیا میں جو تعلقات ختم ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پور کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں اس میں یہ والی چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے کنسیکوینسز ہی نہیں پتہ. ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جتنی میں مثالیں دوں گا، جتنے میں الفاظ استعمال کروں گا، اس سب کے کنسیکوینسز مجھے پتہ ہونے چاہیے. مجھے پتہ ہونے چاہیے میرے لسنر اس کو سننے کے بعد کیا کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا، جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے کنسیکوینسز ہمیں نہیں پتہ ہوتے، تو 100% یا چلیں کم کر لیتے ہیں، 99.99% چانس ہے کہ پھر فساد ہی ہوگا. اور وہ فساد کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن پیرنٹس کو اچھی گفتگو کرنا آتی ہے، کوالٹی ڈائلاگ جن پیرنٹس کو آتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے بھی ہیں، ان کے بچوں کو اپنے نفس پہ کنٹرول سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور اس کا الٹ کر لیں، جن پیرنٹس کو کمیونیکیشن اچھی نہیں آتی، ان کے بچوں کو اپنے نفس پہ کنٹرول بھی اچھا نہیں ہوتا اور وہ بے حیائی کی طرف بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کوئی نہ کوئی پکچر بناتی ہے اس کے دماغ میں، کیونکہ برین جو ہے وہ پکٹوگرافی کے تھرو سوچتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا پکچر بنا رہا ہے. کئی دفعہ کی میں نے مثال دی، پیرنٹنگ کے میرے لیکچر بہت زیادہ ڈلے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے اس کو سلینٹی سے منع کرنا ہے تو اکثر پیرنٹس کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، بار بار سلینٹی کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. کیا تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے سلینٹی سلینٹی سلینٹی؟ منع کیا ہے نا تمہیں. اب 4 دفعہ پکچر تو آپ نے خود اس کے دماغ میں بنا دی. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی جملہ اس کے سامنے بول رہے ہوں، اگر آپ نے اس کو اس سے منع کرنا ہے تو اس جملے کا اس کے اندر استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ جملہ اس کے اندر استعمال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی خواہش کو اور بڑھا دیا، انہینس کر دیا. یہ تو چھوٹی سی تمہید تھی میری طرف سے. اگر آپ نے اس تمہید میں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پہلی سلائیڈ کی طرف آنا چاہوں گا. کوئی مائک آن نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سب نے ایکسیپٹ کر لی میری باتیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ سب کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں یا آپ سب نے میری باتیں ایکسیپٹ کر لیں. میں پازیٹیو رہ کے سوچتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، آپ سب نے میری باتیں ایکسیپٹ کر لیں. شور. جی جی. اچھا، آپ کا سوال میں رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ بقیہ سارے بھی یہ سوال سن لیں. آپ نے کہا کہ زیادہ تر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کا مکالمہ جو ہے وہ ماؤں کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، لیکن فادر کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹائم کم دیتے ہیں. دیکھیں، ٹائم کم یا زیادہ دینے کی بات نہیں ہوتی. آپ ہمارے پیرنٹنگ والے لیکچر کو ہی لے لیں کہ ہم مہینے کے بعد آپ کو 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں. صحیح ہو گئی. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا کوالٹی ٹائم ہے. اگر ہم اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر فادر جو ہے وہ 4 گھنٹے دے پاتا ہے آفس سے آنے کے بعد، تو یہ 4 گھنٹے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو میں چھوٹی سی مثال اپنی ذاتی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے لیکچر کی سیریز شروع کی اپنی اکیڈمی میں، تو مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا تھا، حالانکہ آگے جتنے سننے والے تھے وہ سب پوزیشن ہولڈر لڑکے تھے.
میں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ میں بہت زیادہ باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے کم باتیں زیادہ مثالوں سے سمجھانی چاہیے تھی. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اپنے ہر لیکچر میں صرف 5 پوائنٹس لے کے جاتا تھا اور وہ سمجھاتا تھا. اب کیا ہے کہ اگر ہم بغیر کسی ریسرچ کے بات کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، مہینوں کیا سالوں گزر جائیں گے اور ہمیں کوئی کوالٹی ڈائلاگ سننے کو نہیں ملے گا. ورنہ میرے ایک استاد تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ مجھے سنڈے کو صرف ٹائم دیا کرتے تھے. آپ یقین کیجئے گا سنڈے کے وہ جو 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزرتے تھے وہ کسی عام شخص کے ساتھ 2 سال سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل تھے. کیوں؟ اس میں اتنی کوالٹی باتیں ہوتی تھیں. ہمارے اپنے گھر کی بات ہے کہ میرے پاس کچھ ریسرچر آیا کرتے تھے شام 10 بجے. ہم جب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو پورے کراچی کے ریسرچ کرنے والے وہ صرف ہماری باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اب جو میں نے پہلے بات کی شروع میں وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے لیٹ جوائن کیا ہو. میں نے کہا جی مکالمے کی بیسک یہ ہے کہ آپ کے پاس کوالٹی نالج ہو جس سے آپ بچے کے لیے ایکسائٹمنٹ اور انٹرسٹ کریٹ کر سکیں. پھر کیا ہونا چاہیے ہے کہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کنسیکوینسز پتہ ہونے چاہیے ہیں. اب یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو اس وجہ سے ہمارے گھروں میں کوالٹی جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. ابھی آگے آپ دیکھیے گا جیسے جیسے ہم اس میں جائیں گے جو ہماری سلائڈس ہیں تو آپ کو اور زیادہ اس میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. میری پہلی سلائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو لسننگ. پیرنٹ کو گڈ لسنر ہونا چاہیے ہے. گڈ لسنر کیا ہے؟ آپ کا بچہ جو بھی بات کر رہا ہے، ہاں وہ بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں کہ بہت ہی بڑی کوئی غیر شرعی بات کر رہا ہو تو وہیں پہ ٹوکنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ایک کروڑوں میں ایک جگہ ہوگا. میں لاکھوں میں بھی نہیں کہہ رہا، کروڑوں میں ایک جگہ، کیونکہ بچے کو تو اتنی ڈیٹا ہے ہی نہیں کہ وہ اتنی الٹی بات کرے. یہ تو ہم ہی لوگ ہیں جو الٹی بات کر جاتے ہیں. آپ نے گڈ لسنر کے طور پہ اس کی بات پوری سننی ہے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننی ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بچوں کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ ہو رہا ہو تو آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، گیجٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نظریں جو ہیں وہ ٹی وی اسکرین پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. آپ کا جو باڈی ہے اس کا رخ، سینے کو بیسیکلی رخ کہتے ہیں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سینہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو آپ کا رخ جو ہے اس بچے کی طرف ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز یہ سمجھے کہ میرے کو اہمیت دی جا رہی ہے. تو آپ کو بچے کے معاملے میں کیا ہونا ہے؟ گڈ لسنر ہونا. اگر کسی بھی موقع پہ بچے کو یہ چیز فیل ہو گئی کہ میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی کسی دوسرے کی بات کو دی جا رہی ہوتی ہے، نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے باتیں شیئر نہیں کرے گا. اور جتنی باتیں وہ شیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب اتنا وہ آپ سے دور ہو رہا ہے. اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ پھر کسی اور سے باتیں شیئر کرنے لگ پڑا ہے. یہ چیز آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی. جتنی چیزیں آپ اس کی بینگ اے پیرنٹ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اتنی چیزیں ذہن میں رکھیے گا، پھر وہ کسی اور طرف سے پوچھ رہا ہوگا جو آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان دیں گی. سیکنڈ پوائنٹ، ہیلپ دی چائلڈ انڈرسٹینڈ دی ایموشن دیٹ گورن. ہم خود ہی نہیں کرتے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ہی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہوگی اور ان کے چہرے پہ اسمائل ہوگا. جیسے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک کلائنٹ تھے، ان کے فادر جو تھے وہ آئی سی یو میں تھے اور بہت سیریس کنڈیشن میں تھی.
تو ہمارے دوسرے کلائنٹ جب ان کا ذکر کر رہے تو بلیو می کہکا لگا رہے تھے باقاعدہ، گو کہ ان کی عادت تھی، یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے خلاف تھے، لیکن کبھی ان کے پیرنٹس نے انہیں جملوں سے ایموشنز کو کیسے ریلیٹ کیا جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میرے ایک کلائنٹ ہیں، وہ جب میں ان کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہوں تو فیلنگ لیس فیس کے ساتھ سامنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بیسیکلی نفسیاتی مریض کی فیلنگز ہوتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، لرننگ فیس کے ساتھ بیٹھنا ہے، جیسے تجسس ہو رہا ہے آپ کو کہ اچھا سر یہ کہہ رہے ہیں، اچھا اس میں پھر آگے کیا ہوگا، اچھا اس کو ایسے کیسے کریں گے. جب ہم خود ہی نہیں کبھی ہم نے اس پہ کام کیا تو ہم بچے کو کیسے بتائیں گے. پھر اس سے الٹی ایکسپریشنز آتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا پیرنٹس کسی کے پاس سے ہو کر آتے ہیں اور بچے نے وہاں کوئی غلط حرکت کی ہوئی ہوتی، گھر پہ آ کے ڈانٹتے، یہ ایسا کیا کرنے کی ضرورت تھی، یہ کیسے کیسے تم چہرے بناتے رہتے ہو. ارے بھائی بچے نے کہاں سے بنانے ہیں، آپ نے کبھی بچے کو سکھایا ہے کیسے کرنے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کے الیکٹرک والوں کی لائٹ بہت زیادہ جا رہی تھی، تو ہمارے ایک بھتیجے نے کہا کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو سب گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے کہا نہیں جی یہ بات کریں. اور میں نے کہا کہ میں نمبر ملا کے دوں گا، اور میں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا مکالمہ کرتا ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ وہ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو تھی، جس میں آئی ہوپ کہ انہیں بھی پراؤڈ فیل ہوا ہوگا کہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ کس لیول کی بات کی. اس میں اس کی مثالیں تھی باقاعدہ. جیسے فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ جو ہے پی ایم ٹی کا فالٹ ہے، تو اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھیں پی ایم ٹی کا سائز کیا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ میں اگر آپ دیکھیں تو 2 سے 3 چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی ریپلیسمنٹ میں میکسیمم 3 ایئرز لگیں گے. اور اگر اس سے بڑا فالٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنلی رول ہے کہ آپ ریپلیس کریں گے اس کو. تو یہ 12 آورز جو ہے یہ ہے کہ یہ یہاں تو یہ ہے آپ کے پاس اتنی الیکٹریسٹی نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے، اس لیے کہ آپ ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اس چیز کے. یہ کوالٹی گفتگو ایک 9-10 سال کے بچے کی ہو رہی ہے. اس میں کہیں بےہودگی نہیں تھی، کہیں غصہ نہیں تھا، ایگریشن ضرور تھا لیکن اسرٹیو وے سے تھا. اب بچے کو اس سے ایموشنز ریلیٹ کرنا آپ نے سکھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا، آپ کی جیسی بھی ایموشنز ہوں گی. میں نے دیکھی ہیں 9 سال کے بچے کو میں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے 9-10 سال کے بچے کو سیکسی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، سیکسی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پیرنٹس اس کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بچے کو لفظوں سے ریلیٹڈ ایموشنز بتانی ہے، اور یہ سوچنا کہ اسے خود سے پتہ ہوگا، اللہ کے پاس سے بلٹن آتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ وہی جاہل ماں باپ سوچ سکتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں انٹرینڈ پیرنٹس. کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں تیسری سلائڈس پہ آؤں گا. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. نہیں، مجھے آپ بات بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا. ہاں، یہ ایک چیز دیکھیں، جب آپ لیتے ہیں نا، کاپی لیتے ہیں کسی بھی بک شاپ سے، آپ یہ تصور کریں اس میں نوٹ سارے بنے ہوئے ہوں گے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو صرف وہ ہارڈ ویئر جو رب کو پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے لیے، وہ ہوتا ہے اس کے اندر، جسے فرم ویئر، چھوٹے موٹے سافٹ ویئر کہتے ہیں. بقیہ سارا کچھ آپ ڈالتے ہو. جیسے میں نے کہا 9 سال کا بچہ یا بچی کوئی سیکسی حرکتیں کر رہی ہے، وہ گاڈ کی طرف سے تو نہیں لے کر آئی نا. وہ کیا ہے، وہ ہم ہی نے دیا ہے اس کو. اب اس کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر نہ ہو. اب ہم بولیں یار کوئی ماں باپ گالیاں سکھا سکتا ہے، بھائی اس کے سامنے دی گئی ہوں گی، ٹی وی پہ دی جا رہی ہوں گی، آپ نے انجوائے کیا ہوگا.
کسی اور جگہ پر ایسا سلسلہ ہو رہا ہوگا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، میں جرنل سی بات کر رہا ہوں، کسی ایک پہ ہٹ نہیں کر رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ یہی سارا ڈیٹا جو ہے وہ بچہ لے کے چلتا ہے جب آپ لوگ اسے پری پلان نہیں سکھا رہے ہوتے. اگر آپ سکھائیں گے تو پھر آپ کے مطابق ہوگا. اس کے لیے وہی چیز جو میں نے پچھلے اس میں بھی کہی تھی، ڈیلی بیسس پہ آپ کو اپنے پہ محنت کرنی پڑے گی. سلائیڈ نمبر 3 پر میں آ رہا ہوں. لیٹ us be an active interlocutor. Let's listen but also tell. اگر بچہ 2-3 مہینے کا بھی ہے، اس پر بھی آپ نے بچے کو پوری توجہ دینی ہے. آپ نے باقاعدہ ایسا بیہیو کرنا ہے جیسے آپ کو اس کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اب یہاں پہ میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم نے ٹوکنا نہیں ہے، ہم نے بتانا ہے. ہم بیسیکلی پنش کو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنش دینے سے بچہ سدھر جاتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پنش اصلاح کا طریقہ کسی لیول پر نہیں رہا. ہم نے بیسیکلی بچے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے. ہم نے بچے کو اتنی اہمیت دینی ہے جتنی ہم اپنے ایج گروپ کے کسی بھی بندے کو دیتے ہیں. اس کو کسی جگہ پہ ہم نے یہ فیل نہیں ہونے دینا کہ اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کم ہے. کوالٹی آف ورڈز ہم اسے سکھائیں گے. بچہ ہے، بچوں والے لفظ بول رہا ہوگا. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میں 9th میں تھا تو ہمارا ایک کلاس ہو رہی تھی، تو ٹیچر نے کہا کہ کرنٹ لگنے سے اس جانور کا بھرکس نکل آئے گا. تو کسی بچے نے سوال کیا، وٹ از دا میننگ آف بھرکس؟ تو سامنے ایک بچہ ہماری عمر کا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا. تو ٹیچر نے کہا اچھا آپ بتاؤ. کہتے ہیں ابابیلوں نے جب پتھر پھینکے تھے تو وہ جو ہاتھی تھے تو ان پر جب وہ گرے تھے پتھر، تو جو ان کا حال ہوا تھا اسے کہتے ہیں بھرکس. میرا خیال سے ایوریج ٹیچرز کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان ہاتھیوں کا نام یہ تھا اور ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. لیکن اس بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ شروع سے اس کو اسکالر سمجھ کے اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور واقعی میں ہی بیہیو لائک اے اسکالر. تو ہمیں بچے کو اس طرح سے وقت دینا ہے. اس پہ کوئی کوشچن ہے تو ویل اینڈ گڈ، میں اگلی سلائڈ پر آؤں گا. جی فیصل، جی فیصل. اچھا، آپ نے کبھی ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں، کبھی ایسا پیشنٹ دیکھا ہے کہ 5 سال تک وہ بیڈ پہ رہا ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا. اچھا چلیں ایزیوم کرتے ہیں اگر 5 سال تک کوئی پیشنٹ بیڈ پہ رہا ہوگا تو اسے ہم بولیں اور ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں اس کے سامنے اور اس کو بولیں کہ چلنا شروع کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہیں پڑا رہے گا. تو آج تک ہم لوگوں نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں. آپ یقین کریں کہ ایک لڑکے نے، وہ بھی آپ ہی کی ہم عمر ہے اور اچھی پوسٹ پر آئی ٹی کے، کہتے سر یہ جو آپ نے کوالٹی پیرنٹس کا جو لیکچر دیا تھا نا، یہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ یقین کریں، آپ نے وہ لیکچر دوبارہ سن لیجئے گا، میں نے جتنی مثالیں دی تھی وہ لائیو لوگوں کی مثالیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے زیادہ لیزی ہو گئے، اتنے زیادہ لیزی ہو گئے ہیں
کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ہمیں گنجائش مل جائے. آپ یقین کیجیے گا میں نے جتنا عرصہ بھی پڑھایا میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں کبھی چھٹی نہیں کرتا. جیسے یہ بارش جو کراچی کی ہے تو میرے کو کسی نے کہا کہ کیا آج بھی آپ لیکچر دیں گے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ میں تو بارش میں یہاں کراچی میں لیکچر دیتا تھا. آج تو انٹرنیشنل لیکچر ہے, آج تو کمرے میں بیٹھ کے دینے والا لیکچر ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیزینس کا کبھی سوچا ہی نہیں الحمدللہ. یعنی کہ کبھی اس چیز کو سوچا نہیں کہ یار کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا لیزی کر لیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مرد جاب کر کے آتا ہے, اس کو کوئی کام کہہ دو کہتا ہے یار ابھی تو نوکری کر کے آیا ہوں. تو بھائی سارے ہی نوکری کرتے ہیں, تم اکیلے تھوڑی کر رہے ہو. جو گھر پہ خاتون خانہ ہوتی ہے انہیں کو دو باتیں کر دو تو وہ کہتے پورا دن گھر کے کام کریں اس کے بعد بھی یہ کریں. بھائی ساری لڑکیاں کرتی ہیں یار, کون سی عجیب بات ہوگی. میری والدہ کے گھر جب چوتھے بچے کی ولادت ہوئی تھی تو وہ کھانا پکا کر گئی تھی, اور میجر صاحب کی پیدائش کے بعد وہ واپس آ کے بھی کھانا پکایا تھا. میرے بالکل پڑوس میں ایک فیملی ہے, 4 بجے رات میں ان کے گھر ولادت ہوئی تھی, صبح میں محلے والے مبارکباد دینے گئے تو پتہ چلا لڑکی ایم اے کا پیپر دینے کا یونیورسٹی گئی ہوئی ہے. یہ بھی وہی مخلوق ہے بھائی. اسی کے بجائے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ 3 مہینے تک بیٹھتے اٹھتے ہی نہیں ہیں, کوئی کام ہی نہیں کرتے. یہ سارا کھیل سوچ کا ہے, مائنڈ سیٹ کا ہے. ابھی میرا آج کل میں ایک نیا لیکچر اپلوڈ ہوگا, بہت چھوٹا سا کلپ کسی نے ڈیزائن کیا ہے, ایک نئی آئی ٹی کی ٹیم ہائر ہوئی ہے. ونر اینڈ لوزر مائنڈ سیٹ. ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے جی کرنا ہی کرنا ہے, لوزر مائنڈ سیٹ کہتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سارا کا سارا قصور ہے مائنڈ سیٹ کا, اس کے علاوہ کوئی ہمارے میں کمی نہیں. اگلی سلائیڈ میری جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈو ناٹ بی وائز, ڈو ناٹ گیو گولڈن ایڈوائز اف یور چائلڈ اونلی وانٹس ٹو کمپلین. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہمارا بچہ کوئی کمپلین لے کر آتا ہے, کوئی بھی کمپلین لے کر آتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے اسے کام کرنے کے لیے پین دلوایا, چھوٹی سی ایگزامپل سے لے کے چل رہا ہوں, وہ پین توڑ کے لے آتا ہے. یہ موقع اس کو نصیحتیں کرنے کا نہیں ہے, وہ آلریڈی کیا ہوا ہے, ڈی مورلائز ہوا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایگزام میں اس کے نمبر کم آ جاتے ہیں, میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا, مل کے دوبارہ محنت کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ان موقعوں پہ نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ان موقعوں پہ حکمت کی باتیں. پیچھے پوری زندگی جب کرنی تھی باتیں اس وقت کی نہیں, جو سکھانا تھا وہ ٹائم ہم نے ضائع کر دیا. یہ جب آلریڈی وہ ڈی مورلائز ہوا ہوا ہے. میرے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بچوں نے خودکشی کر لی, اور وہ لیٹر ہے, میں نے باقاعدہ ریفلیکشن میں ایک, اگر آپ دیکھیے گا جو میری 365 ریفلیکشن ہیں اس میں ایک ریفلیکشن میں یہ میں نے اگزامپل ڈالی تھی. پشاور سائڈ کا بچہ تھا, اسکول میں اس کے ٹیسٹ میں نمبر کم آئے تو اس نے ایک پرچہ لکھا اور نہر میں جا کے کھدائی کود گیا, اور وہ پرچے کے ساتھ لکھا ہوا تھا میں نے پوری محنت کی تھی, مجھے نہیں پتا میرے نمبر کیوں کم آئے ہیں. اس لیے کہ ہم نے کیا یعنی کہ اس کے ساتھ کر دیا یار. ہمیں یہ چیزیں معلوم ہی نہیں ہے, ٹائمنگ کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, کس موقع پر نصیحت کرنی کیسے ہوتی ہے, کب کرنی ہوتی ہے. جب ڈی مورلائز ہوا وہ اس وقت تو اسے حوصلہ دینا ہوتا ہے, پازیٹیو باتیں کرنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ, انکریجنگ باتیں کرنی ہوتی ہیں اس کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بالکل الٹ سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جی شادی سے ایک دن پہلے گھر میں لڑائی ہو گئی, عید چاند رات والے دن لڑائی ہو گئی. اس کی ان ساری چیزوں کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا اہم ایونٹ ہے, عید جیسا تہوار ہے, ہم نے رات میں کون سی باتیں کرنی ہیں کون سی نہیں کرنی, ہمیں نہیں پتہ. شادی جیسے کتنا اہم ایونٹ گھر میں ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس دن کون سی باتیں نہیں کرنی, کون سی باتیں کرنی ہیں.
ڈیمورلائز کرنے والی باتیں، نیگیٹو تھنکنگ، دوسروں پہ ہٹ کرنے والی باتیں، غیبت والی باتیں، دوسروں کی مثالیں، یہ ساری ہم نے ان موقعوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں بہت زیادہ دیکھنی پڑے گی. کوئی سوال ہو تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میں نیکسٹ سلائڈ پہ جاؤں گا. شیور. جی نوین بولیے گا، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ نوین بیٹا آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، سوال کمپلیٹ کر دیں. جی جی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں دو باتیں سیکھیے گا یہاں پر نا. آپ نے یہ کہا کہ ہم جو بچے پر کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہم اپنا ٹیمپر لوز کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے فرسٹ لیکچر میں کہا تھا، اس سے پہلے والے انٹرو میں کہا تھا، میں بچے کی تربیت نہیں کر رہا، میں پیرنٹس کی تربیت کر رہا ہوں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے تیسرا لیکچر تھا، میں نے ہر لیکچر میں یہ بولا ہے کہ آپ جیسے ہوگے ویسے آپ کے بچے ہوں گے، ویسے آپ کے دوست ہوں گے، ویسے آپ کی سراؤنڈنگ کریٹ ہوگی. صحیح ہوگی. اب کیا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے بیسیکلی آپ پر اس طرح کام نہیں کیا، یا یہ آپ سے مثال میں جرنل لے رہا ہوں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا. تو آپ کیا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ ایسا فیل ہوتا ہے. صحیح ہوگی. اگر آج آپ لوگ نہیں سیکھو گے تو کیا ہوگا، آپ کی نیکسٹ جنریشن بھی ایسی ہی ہوگی، اس سے اگلی جنریشن بھی ایسی ہوگی. اس وقت تک یہ جنریشن در جنریشن چلتی رہے گی چیز، جب تک کوئی جنریشن رک کر کسی مینٹور سے اپنی تربیت نہیں کروا لیتی. یہ ایموشنز کو یاد ہوگا، میں نے بتایا تھا کہ مہدی حسن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ باقاعدہ کنٹرولنگ سکھائی گئی تھی ان کو. سخت سردیوں میں جھانگیاں پہنا کے تیسری منزل پہ دروازے کھڑکیاں کھول کے کہتے تھے اپنے آپ کو خود گرم کرو. نفس کا تزکیہ اس طرح سے سیکھنا پڑتا ہے. دوبارہ یہی کہوں گا، جیسے بچوں کے بارے میں نے کہا، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بغیر سیکھے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا. باقاعدہ فوجیوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کوئی ٹاسک ہو، ان کو کہیں عورت کے ذریعے تو نہیں بہکا سکتے، کہیں نشے کے ذریعے تو نہیں بہکا سکتے، کہیں پیسے کے ذریعے تو نہیں بہکا سکتے. وہی ساری چیزیں جو میرے نبی کو بہکانے کے لیے کفار نے استعمال کی تھیں، آج بھی وہی استعمال ہوتی ہیں.
اب دیکھیں ہمارے ادھر بچے بچیوں کی ایموشنز پہ کام نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی آسانی سے یہ بہک جاتے ہیں. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے نہ اپنے پہ محنت کی، جب اپنے پہ نہیں کی تو اپنے بچوں پہ ایموشنز کے لحاظ سے کیسے کریں گے. تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ سیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے پیرنٹس کو، اور باقاعدہ یہ اس طریقے سے سیکھنی پڑیں گی کہ یہ ان کی اہمیت ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ بچوں پہ خود بخود اپلائی ہو جائیں گی کہ ماشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے بچے اتنے خوش رہیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور مین چیز یہی ہے کہ جن کے پیرنٹس تربیت یافتہ نہیں ہوتے ان کے بچے کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ ہر وقت افسردہ رہتے ہیں. یہ ایک رزلٹ ہے اس کا. اگلی سلائیڈ پر آ گیا میں. جی 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 بول دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ کا مائک ہے. بیسیکلی تزکیہ کیا جاتا ہے، ریپلیسمنٹ تھیوری اپلائی ہوتی ہے. جیسے میں اپنی اگر بات کروں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو مجھے ہاسپٹل سے کال آئی، تو مجھے ساتھ میں یہ تھا کہ جب تک ایمبولینس دروازے کے سامنے نہیں آئے گی میں نہیں بتاؤں گا، ورنہ گھر پہ گریا شروع ہو جانا تھا. میں نے اس میں اپنے دماغ میں ریپلیسمنٹ تھیوری یہ لگائی کہ دیکھیں رب نے گریا سے منع کیا ہے، صحیح ہو گیا، تو مجھے اس کو کیا کرنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے. مجھے رب کی ماننی ہے، مجھے بندے کی نہیں ماننی. تو میں نے ریپلیسمنٹ دی برین کو. یاد ہوگا جب میں نے ایمان کا فلٹر بتایا ہے نا، تو یہ بہت ہی گولڈن فلٹر ہے اگر آپ لوگ اپنا ایمان کا فلٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. آپ صرف اپنے ہر کام میں یہ سوچ لیں کہ یار اس سے میرا رب خوش ہوگا یا میرا نفس خوش ہوگا، خود بخود آپ نہ بہکنے سے بچ جائیں گے، خود بخود ایموشن صحیح ہو جائیں گی، خود بخود آپ اچھا سوچنا شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑی سی محنت ہے، خود بخود انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. جی 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 بولتے. جی ہاں. جی ہاں. ہم، جی 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 جی. ہم، ہم، ہم. جی 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 جی. ہم، ہم. نہیں نہیں، آپ تو دیکھیں یہاں پہ صحیح سوچ رہے ہیں. جیسے آپ نے یہ سوچا کہ آپ ایک چیز سوچتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ابھی نہیں ہے نا. اس میں جو ہے نا، اس میں سب سے پہلے جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ بجائے اس پر کہ ان پر یہ فارمولا اپلائی کریں، ابھی صرف آپ اپنے پہ اپلائی کریں. یاد ہوگا آج ہی کے لیکچر میں نے بولا ہے کہ بچہ آپ کی بات تب سنے گا جب آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لے گا، جب آپ سے انسپائر ہوگا. اسی طرح آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر اس وقت بات سنے گا جب وہ آپ سے متاثر ہوگا. تو ابھی بجائے اس کے کہ آپ اس کی تربیت شروع کر دیں، ابھی اپنے پہ محنت کریں کہ ایسا آئے کہ بائی ڈیفالٹ وہ خود سے کہے کہ یار جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کی ماننی ہے. تو پھر یہ خود بخود انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. ہماری نیکسٹ سلائڈ یہ کہتی ہے ڈو ناٹ بلیم دا چائلڈ بٹ لرن ٹو ڈرا کنکلوژن.
یہ نوین بیٹا آپ والی بات آ گئی سلائڈ کے اندر کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر بچے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر کیا 100% بچے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا بچے کو بلیم کریں گے, اس نے ہوم ورک نہیں کیا بچے کو بلیم کریں گے, کوئی چیز ٹوٹ گئی بچے کو بلیم کریں گے, کوئی چیز خراب ہو گئی بچے کو بلیم کریں گے. حالانکہ یہ سارا کا سارا جو قصور ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں نا کوئی بچہ کوئی حرکت کر رہا ہے, آپ یقین کیجئے گا, میں ایک فیملی کاؤنسلنگ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے گھر ان کا ایک کزن بھی آ گیا, دونوں ہم عمر بچے تھے. تو اس بچے نے کہا یار تم گیم میں نہیں آتے, کہتا ہے یار دیکھو جس ٹائم تم گیم کھیلتے ہو نا تو اس ٹائم ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے یار میری بھی کلاس ہو رہی ہوتی ہے, میں تو آن لائن ہو کے اپنے گیم کھیل رہا ہوتا ہوں, کلاس کو صرف ویسے ہی کر دیتا ہوں نا. تو وہ یہ جس گھر کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا جو میرا کلائنٹ ہے, ان کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں یار میری ماما ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے میں نہیں کر سکتا. اب اگلا جملہ اس بچے کا سنیے گا, کہتا ہے یو آر لکی یار. اس کی بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے تم بہت لکی ہو یار, تمہاری ماں تمہیں اتنا ٹائم دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ جو بچہ بگڑا ہے, وہ جو گیمنگ پہ لگ گیا ہے, وہ جو ان چیزوں پہ لگ گیا ہے, وہ ماں باپ کا قصور ہے. ماں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے, صرف بچے پیدا کرنے کی فرصت تھی, ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ یار ان کو ٹائم بھی دینا ہے. میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں ہم نے بچے پیدا کر کے آؤٹ سورس کر دیے ہیں. ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایم ایس میں ایڈمیشن لیا, تو اس نے کہا میں نے صحیح کیا. میں نے کہا تم نے بالکل غلط کیا. کہتے ہیں سر کیوں غلط کیا؟ میں نے کہا اب تمہارے بچے بڑے ہو گئے, اب تمہیں ٹائم دینا ہے تو ان کو, اب تم نے اپنی کلاسیں شروع کروا دی ہیں. میں نے کہا تمہاری بہت اچھی پے ہے, اس سے زیادہ تمہیں پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے, نوکری تمہاری بہت اچھی چل رہی ہے. کہتے سر آپ ہی تو کہتے ہیں نالج لینا تھا. میں نے کہا یہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ ہر ہر رزلٹ کے پیچھے جو کاز اینڈ افیکٹ تھیوری جیسے ہم نے ذکر کیا تھا, ہر افیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے, اور جب کوئی کاز ہوتا ہے تو افیکٹ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ کنسیکوینسز کیوں کریٹ ہوئے. آپ یقین کیجئے گا ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ڈیفنس میں ایک ڈاکٹر نے خودکشی کی. 2 منٹ کے اندر میں نے گھر والوں کو بتا دیا تھا کنسیکوینسز جو دکھائی دے رہے تھے. اب ٹی وی پہ وہی ساری باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ایک افیکٹ ہوا ہوا اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ کس پیچھے کون کون سے کنسیکوینسز تھے, تو یہ چیزیں ایسی ہو گئیں. ہم کیوں بچے کو بلیم کر رہے تھے؟ بیسیکلی ہم اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ ہم بچے سے بڑے ہوتے ہیں تو بچہ ہمیں گالیاں نہیں دے سکتا, ہم اسے دے لیتے ہیں, اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. کبھی سوچئے گا بچہ گھر سے باہر کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں گزار رہا ہوتا. ہم جب تھے ہم نے آج تک ایکسٹرا ٹائم باہر نہیں گزارا. بلکہ ایک دفعہ میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں, یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ تھا میرا. تو ہم پراپرٹی کے کام سے نکلے تو میرے جو ایونٹ مینجمنٹ کی ٹیم میری تھی وہ مجھے کہتی ہے سر باہر تو نکلے ہوئی ہیں, تو ویئر ہاؤس میں اگر آپ دیکھ لیتے کل کا سامان تو کام جلدی ہو جائے گا. میں نے کہا چلو سامان دیکھ لیتے ہیں. میں نے سامان دیکھا تو میرے گھر سے 4-5 دفعہ کال آ گئی. تو وہ ساری ٹیم کہتی ہے سر گھر والوں کا آپ کا اتنا خیال ہے. میں نے کہا الحمدللہ. کہتے ہیں سر بہت خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کر. کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ باہر وقت زیادہ گزارتا ہے جسے گھر میں محبت نہیں مل رہی ہوتی, جس کو گھر میں کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. تو ہمیں جو ہے وہ کنسیکوینسز جنریٹ کرنا آنا چاہیے ہے, اور کسی بھی معاملے پر آپ نے بچے کو بلیم نہیں دینا. آپ نے آنرشپ جب پیدا کرنے کی آنرشپ آپ لے رہے ہو نا, تو آپ نے اس کی بقیہ ساری چیزوں کی بھی آنرشپ لینی ہے. اینی کوشچن, ورنہ میں اگلی سلائڈ پر جاؤں گا. شور 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 شور
صحیح ہو گیا. اچھا، دو سوال تھے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سارے وہ آپ کا سوال سن لیں گے. پہلا سوال جو آپ کا تھا، آپ نے کہا کہ دو طرح کے بچے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو کہ جن کو گھر میں محبت نہیں مل رہی اس وجہ سے گھر ہیں، دوسرے وہ جو کہ سوشلی نہیں ہونا چاہتے، وہ گھر میں خوش ہیں. اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ ماں باپ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے کتنی پرسنٹیج وہ ہے کہ ذمہ داری ہے بچے کی پرورش پہ. دوسرے پہلے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا جو سوشل نہیں ہونا چاہتے وہ گھر میں خوش نہیں ہوں گے. جیسے یاد ہوگا میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں، برداشت میں اور صبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. لوگ نا برداشت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے نا بہت زیادہ، تو وہ اکثر کہ دونوں میں سے کوئی بھی مجھے ملے گا کہ بہت صبر کر رہا ہوں بھائی، یا بیوی بولے گی بہت صبر کر رہی ہوں. او بھائی تم صبر نہیں کر رہے، برداشت کر رہے ہو. صبر میں تو شکر ہی شکر ہے، صبر میں تو مزہ ہی مزہ ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف پہ صبر کیا تھا، اسی وجہ سے صبر ایوب جو ہے وہ مشہور تھا. کبھی گلا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو نکال کے واپس ڈال دیتے تھے کہ تمہارا رزق رب نے یہاں لکھا ہوا ہے. اب جو سوشل نہیں ہوگا وہ گھر میں خوش نہیں ہوگا. بیچارہ گھر کی تکلیف جو ہے نا وہ باہر کی تکلیف سے کم ہوگی. صحیح ہوگی نا نوین بیٹا؟ سمجھ میں آیا جملہ میرا یہ کہ اگر دونوں تکلیفیں ہیں لیکن باہر کی تکلیف اسے زیادہ لگ رہی ہے گھر کی تکلیف سے، تو بیچارہ گھر کی تکلیف برداشت کر رہا ہے. صحیح ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر میں خوش ہوگا، اس لیے کہ خوش انسان نیچر کے ساتھ ہوتا ہے. اسی وجہ سے سائیکالوجی میں آج نیچر تھراپی کر دی گئی ہے کہ باقاعدہ نیچر کے ساتھ چلیں گے آپ تو آپ بہت ہی ریلیکس ہوں گے. آؤٹ آف دا نیچر چلنے پہ آپ ریلیکس ہو ہی نہیں سکتے. اب دوسری بات پہ آ جاتا ہوں میں آپ کے سوال کے جواب پر کہ کتنے پرسنٹ. تو آپ سارے ہی شادی شدہ ہیں، سارے ہی اولاد والے ہیں. بچوں کی پیدائش میں کیا ماں اور باپ کی پرسنٹیج علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے؟ دونوں کا برابر حصہ ہوتا ہے. اگر باپ کا سپرم نہیں ہوگا تب بھی اولاد نہیں ہوگی، ماں کا ایگ نہیں ہوگا تب بھی اولاد نہیں ہوگی. جب پیدائش میں دونوں کا برابر ہے تو ذمہ داری میں برابر کیوں نہیں لے رہے؟ تو بالکل جی، نہ 4951 اور نہ 49.5 اور 50.5، پورا برابر کا کردار ہے. اگر بچہ بگڑ رہا ہے تو پورا ماں کا وہ ہے رول ہے، پورا باپ کا رول ہے. اگر بچہ بنے گا تو اس میں بھی ماں کا بھی کردار ہے، باپ کا بھی ہے، دونوں کو اسی طرح سے اپریشیٹ کیا جائے گا. کسی اور کا کوشچن ہو؟ جی جی بولیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہم نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ہوں 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 ہوں. اچھا، آپ نے میرے کو یہ کہا کہ 3 یا 4 بچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے کھانے کے ڈسپلن پہ نہیں چلتا. دیکھیں آپ جو مثالیں لیتے ہو نا بلال، وہ آپ کیا کرتے ہو، ایک پرٹیکولر ایک چھوٹی سی چیز اٹھاتے ہو، اس کے پیچھے نہیں دیکھتے. اگر آپ نے بچے کو ڈسپلن سکھا دیا تو ڈسپلن کے اندر آ جاتا ہے نا کھانا. صحیح ہو گیا. یہ ایک مثال ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مجھے کسی نے سکھا دیا کہ جی ڈسپلن کا فلٹر کیا ہوتا ہے. اب وہ ڈسپلن کا فلٹر میں مسجد میں بھی اپلائی کروں گا، وہ ڈسپلن کا فلٹر میں شادی میں بھی اپلائی کروں گا، وہ ڈسپلن کا فلٹر میں بارش میں بھی اپلائی کروں گا، وہ ڈسپلن کا فلٹر میں دوستی یاری میں بھی اپلائی کروں گا. تو سب سے پہلے ہمیں ڈسپلن سکھانا ہے اس کو. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اگر ہم اسے ڈسپلن سکھانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے پہلے ہم خود ڈسپلن سیکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو کیا ہوگا بائی ڈیفالٹ وہ میپنگ ہر ایک پر لگائے گا. جیسے فار ایگزامپل ہم بولیں جی وہ ہے
جیسے ایک کارڈ آیا ہمارے پاس، تو ایک نے اس نے کہا تھا کہ تمام عورتیں ننگے سر نہیں آئیں گی، تو ایک نے مینشن کروایا، کہتے ہیں سر یہ جملہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، کوئی بےہودہ لباس پہن کے آ جائے، اوپر اسکارف پہنا ہوا ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ جملہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ صرف یہ کر دیتے کہ شرعی انتظام ہے اور آپ شرعی لباس سے آئیں گے، تو سب چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی۔ تو ہمیں بیسیکلی ڈسپلن سب سے پہلے بتانا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو اگر لگی دی اور اللہ نے اسی طرح سے مہلت دی تو نیکسٹ سنڈے کا جو ہمارا لائیو لیکچر ہے اس میں نے فلٹر آف ڈسپلن سکھانا ہے۔ اب جب وہ ہم سیکھیں گے تو وہ پوری زندگی اس کے اندر ڈھلے گی۔ جیسے میں نے کہا ایمان کا فلٹر آئے گا تو اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، اسی طرح کل میں نے رسپانس کا فلٹر بنانا سکھایا تو اس کے اندر سب چیزیں آ گئی۔ تو یہ ایک مثال آئے گی۔ اچھا پھر بھی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں جی نہیں ہوا اپلائی، بالکل ہم اپنی ری وزٹ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ڈسپلن کے فلٹر کے پوائنٹس بنائے ہیں وہ پوائنٹس نہیں ہیں۔ اب میں یہاں پر رک کے نا دوبارہ سے آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوں، کل بھی میں نے یہ لیکچر میں رپیٹ کیا، میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب بھی کوئی فلٹر بنانا ہے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تہجد میں اٹھ کے دعا کرنی ہے، گریا والی دعا ہونی چاہیے، پھر آپ نے صدقہ کرنا ہے، پھر آپ نے نیکی کرنی ہے، پھر آپ نے پرہیز کرنی، اس کے بعد شروع ہوگا۔ اور آپ یقین کیجئے گا الحمدللہ میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے یہ سب کرتا ہوں۔ لائٹ نہیں آ رہی تھی ہماری، کل کی میں نے مثال دی، اور کوئی گھر والوں کا کام تھا تو بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، تو نماز کا وقت تھا، میں نے کہا اب کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں، انشاءاللہ نماز میں ہمیں مہلت مل گئی تو ہم کر لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے سلام پھیرا، لائٹ آ گئی۔ تو اب یہ باقاعدہ مذاق ہوتا ہے، بلکہ میری ایک کلائنٹ ہے ادھر کے اٹلی کی، ان کو کرونا ہوا تھا، سب سے پہلا اٹلی کا کرونا کا کیس ان کا تھا، اللہ نے کیا الحمدللہ، اللہ کے کلام کے صدقے ٹھیک ہو گئی۔ آپ یقین کیجئے ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے کیا ہوا، ان کا چولہا نہیں چل رہا تھا، انہوں نے وہاں سے کال کی، سر بتائیں کیا اللہ کا کلام پڑھ کے دعا کی جائے کہ چولہا چل پڑے، الحمدللہ ایسا ہی ہوا، ان کا چولہا چل پڑا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا، ہمارا ایمان کا فلٹر ہی نہیں بنا ہوا۔ آج بھی سارے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو کیا پڑھیں، یہ پڑھیں، اچھا بتائیں اس کے بعد دوائی کون سی لیں؟ آپ نے پھر اس کا مطلب اللہ کے کلام کو سائڈ پہ کر دیا۔ جب ہم نے سجدہ کر لیا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کام نہ ہو؟ تو سب سے زیادہ محنت آپ لوگ فنڈامنٹل پہ کریں۔ آپ لوگوں کو تہجد میں اٹھنے کی عادت پڑنی چاہیے، توبہ کی عادت پڑنی چاہیے ہے، آپ کو صدقہ خیرات کی عادت پڑنی چاہیے ہے، آپ کو احتیاط کی عادت پڑنی چاہیے ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ سارے فلٹر خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا پوائنٹ ہے لیٹ us not punish the child but teach responsibility indicating consistency۔ پنش تو دیکھیں کہیں پر بھی نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہوگا بھی پچھلے دنوں میں نے ایک پیرنٹنگ ٹپ شیئر کی تھی کہ جب پنش دی جاتی ہے تو اس سے ہم بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے، جتنا زیادہ پیرنٹس پنش دے رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ان کے بچے دھوکے باز بن رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ پنش سے ڈسپلن نہ سکھائیں، محبت سے سکھائیں، اپنی سیلف ایگزامپل سے سکھائیں۔ یہ جتنی اچھی ٹیچنگ سیلف ایگزامپل والی ہے نا، ایسی ٹیچنگ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے پہ محنت کریں گے آپ اتنی کم پنش آپ کو دینی پڑے گی بچے کو۔ رسپانسبلٹی بالکل یہ فلٹر ڈیزائن ہوگا، اس لیے کہ اکثر بچے کو پنش اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ رسپانسیبل نہیں ہے، ہوم ورک ٹائم پر نہیں کر رہا، جو بات بولی تھی وہ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، یہ سمجھ وہ یہ رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے اس کی۔ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی سکھائیں۔ جو یہ 2 ہیبٹ آپ بتا دیں گے تو بچے کی 50% سے زیادہ پنش جس وجہ سے آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ الحمدللہ سائڈ پر ہو جائیں گی چیزیں۔ تو کبھی بھی ڈسپلن پنشمنٹ سے سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ 99% وہ بچہ پھر کیا ہوگا، غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کتنا زیادہ غلط ہو چکا ہو۔ جی 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 بولیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنی اگزامپل بنیں گے نا،
یعنی کہ 40 ڈیز منیمم کوئی بھی چیز آپ کریں تو کہا جاتا ہے وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. تو آپ جب مستقل مزاجی سے کوئی کام کریں گے تو جیسے فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، تو جو پیرنٹس 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، قضا نہیں کر رہے ہوتے، ماشاءاللہ ان کے بچے 95% چانس ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھ رہے ہوں گے. جو ماں باپ جھوٹ نہیں بولتے اور باقاعدہ مستقل مزاج ہیں اس معاملے میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا کسی کے سامنے نہیں بولا، تو مستقل مزاجی ہر جگہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے بالکل مستقل مزاج بنیں گے. تو بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس جب یہ اس طرح سے چلتے ہیں جو 40 ڈیز کا فارمولہ کہا جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ 40 ہو، کبھی کبھار کئی لوگ ہیں پورے پورے سال بھی رکھنے کے بعد بہک جاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ توبہ. کہ گناہ میں اٹریکشن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جب تک توبہ کا ٹول نہیں استعمال کریں گے، جب تک تہجد میں اٹھ کے رونے والا ٹول استعمال نہیں کریں گے، شیطان مسلسل محنت کرتا رہے گا اور ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائے آپ کو بہکانے میں. تو مستقل مزاجی میں یہ والی عادت بھی رکھ لیں کہ آپ نے جی تہجد پہ اٹھ کے رو کر توبہ کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب وہ آپ کا بچہ آپ کو راتوں میں اٹھ کے روتا ہوا اس طرح سے دیکھے گا تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ بھی اس ٹائم پھر اٹھا کرے گا. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا یوز کنورزیشن اسٹارٹر. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب بچے سے بات شروع کریں تو آپ کے پاس کوئی بہت اچھے جملے ہونے چاہیے. ہمارے ادھر نیگیٹو سینٹنس ہوتے ہیں. یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم کدھر گئے تھے؟ منع نہیں کیا تھا تمہیں؟ ہمارے اسٹارٹر ہی نیگیٹو ہیں سارے کے سارے. فار ایگزامپل وہ کوئی بھی چیز توڑ رہا تھا، اب آپ کا اسٹارٹر کیا ہونا چاہیے؟ لگ رہا ہے یار تم کوئی کریٹو کام کر رہے تھے. ویسے ہو تو تم کریٹو، اب مجھے سمجھاؤ گے تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں کام وہی ہے لیکن اس کے اندر جو برین میں چیز گئی ہے وہ محبت والی چیز گئی ہے، وہ جلاد والی چیز نہیں گئی ہے. تو آپ نے ہر کام سے ریلیٹڈ اسٹارٹر جو ہیں وہ سوچنے ہیں کہ علم والے اسٹارٹر کون سے ہوتے ہیں، کوالٹی والے اسٹارٹر کون سے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ جب اپنے لیکچر شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی نہ کوئی تمہید ایسی لے کر آتے ہیں کہ آڈینس جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں. آپ نے بچے کے ساتھ گفتگو کا آغاز بھی اسی طرح سے کرنا ہے. کیونکہ پہلی سلائیڈ میں نے کہا تھا بچے کو آپ نے اسکالر سمجھنا ہے. ہم بچے کو پتہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ غلام. دو بندے جو ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی. ایک غلام کی بات نہیں سنی جاتی، اسے بات بے بات ٹوک دیا جاتا ہے. دوسرا جو بالکل ہی نکما اسپیشل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے. تو ہم اپنے بچے کو غلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کوئی بہت ہی اچھے سینٹنس سے کرنا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو. بالکل شروع میں بات ہو گئی تھی نوین بیٹا سے کہ آپ کی جتنی باتیں میں سکھا رہا ہوں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں سکھا رہا، یہ تو میں سکھا رہا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جانا چاہیے. اور اسی وجہ سے یاد ہوگا میرا پہلا لیکچر تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی اصلاح کے لیے یہ لیکچر سنا جائے وہ نہ سنے، کوئی چاہتا ہے اس کے شوہر کی اصلاح ہو جائے ان لیکچر سے وہ بھی یہ لیکچر نہ سنے، کوئی چاہتا ہے اس کے بچوں کی اصلاح ہو جائے وہ بھی نہ سنے. جو اپنی اصلاح کے لیے میرے لیکچر سن رہا ہے نا اس کے لیے تو یہ لیکچر بہت فروٹفل ہیں. اور یقین کریں وہ سارے ہوم ورک نہیں کر رہے ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کے لیے میرا لیکچر سن رہے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں تو سب آتا ہے، لیکن جو اپنی اصلاح کے لیے میرے لیکچر سن رہے ہیں الحمدللہ وہ سارے مجھے اسائنمنٹ ٹائم پر بھیج رہے ہیں. وہ بہت اچھے اچھے نوٹس بنا کر مجھے بھیج رہے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ مثالیں دے کے مجھے بھیج رہے ہیں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ان کی اپنی اصلاح ہوگی تو یقیناً ان کے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں، میں اگلی سلائیڈ پہ جا رہا ہوں. جی جی بول دیں.
اب دیکھیں اس میں یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک کوئی اگزامپل اٹھا لی ہے، صحیح ہوگی نا. ہم تھوڑی سی جنرل اس پہ جا رہے تھے، لیکن چلے میں اس کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بار بار جب ہم مسلسل اس بچے کے لیے سوچیں گے. یاد ہوگا میں نے جب لیکچر شروع کیا تھا تو میں نے کہا تھا بانڈنگ والا ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے پاس اس بچے کے مثالیں آئیں گی. اس لیے کہ دیکھو ہر بچے کی سراؤنڈنگ میں مثالیں ہوتی ہیں. جیسے یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مثال دی تھی کہ آپ ہوا کو دیکھ سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے، کیا کرتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ مثال بچے کو دے سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہوا کو محسوس کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح جب ہم تفکر کریں گے تو اس بچے کی سراؤنڈنگ سے ہمیں مثالیں ملیں گی. تو اس کے لیے آپ نے اپنے پہ محنت کرنی ہے. جب آپ اپنے پہ محنت کرو گے تو پھر آپ کو اپنے بچے کے لیے مثالیں ملیں گی. ہم آگے اگلی سلائیڈ کی طرف. پوائنٹ آؤٹ باڈی لینگویج. جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا نا ایموشنز جوڑنا، ویسے ہی ہمیں اپنی باڈی لینگویج کنٹرول کرنا آنی چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ جب بچے سے بات کی جا رہی ہو تو ہمارا جو ہے ٹرنک وہ اس کی طرف ہونا چاہیے ہے. یہ ایک باڈی لینگویج کا رول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب میں نے کمیونیکیشن کے لیکچر دیے تھے تو میں نے کہا تھا کراس لیگ نہیں بیٹھا جاتا. ہمارے ادھر بہت سے لوگ میرے سامنے میرے اسٹوڈنٹ آ کے کراس لیگ بیٹھ جائیں گے. یہ ایک بیہودہ سٹائل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سٹائل نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہم نے باڈی لینگویج پہ کام نہیں کیا ہوا. صحیح ہوگی. اب کیا ہے کہ ہمیں یہ سارے باڈی لینگویج کے جو پوائنٹس ہیں یہ خود سیکھنے ہیں کہ آئی کانٹیکٹ کیسے کیا جائے گا. اب ہمارے ایک کلائنٹ تھے، انہوں نے کسی جگہ یہ سنا جی بریو ہوتے ہیں جو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں. اب بزرگ ہے، بزرگوں کی انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی. میں وہاں بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا بےہودگی کرنے لگا ہوا یہ لڑکا. جب باہر ہوئے تو میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بڑے کی آنکھوں میں اس طرح سے آنکھیں ڈال کے نہیں بیٹھا جاتا. کہتے ہیں جی مجھے تو کسی نے بتایا تھا یہ بہادری کی نشانی ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ بہادری یہاں نہیں دکھانی تھی تمہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں باڈی لینگویج سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں پتہ. ہمیں یہ نہیں پتا کہ جیسے بھی میں بات کر رہا ہوں تو اس بات سے ریلیٹڈ میرا کون سا اشارہ جو ہے وہ پازیٹیو سمجھا جائے گا، کون سا اشارہ نیگیٹو سمجھا جائے گا. جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک لڑکی آئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، وہ آنکھ بند کرتی تھی بات کرتے ہوئے. میں نے کہا یار بیٹا یہ نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، یہ تو ہوتا ہے کہ جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ آنکھ مار رہی ہیں. کہتے ہیں ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا. تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے محفل میں. صحیح ہے. کیسے آنکھوں کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، ہاتھ کا اشارہ کیا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم نے پہلی اپنی درست کرنی ہے اور پھر ہم نے بچے کی درست کرنی ہے. یہ کمیونیکیشن کا پارٹ ہوگا، اسے انڈائریکٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے اس میں سے ریلیٹڈ کوئی بات؟ کوئی کوشچن نہیں آیا، ہم آگے آئیں گے. ریڈ ٹوگیدر. کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ کم سے کم 10 منٹ آپ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے کوئی ایک چیز ریڈ کریں. میں نے گھر پہ تقریباً 10 سے 15 میگزین لگوائے ہوئے ہیں. شروع میں میرے گھر والوں نے کہا، ابھی کی بات ہے، پہلے جب میں خود وہ تھا لکھا کرتا تھا تو اس وقت تو اللہ کا شکر ہے میں 75 میگزین گھر منگاتا تھا، جس میں زیادہ تر میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا. ابھی میں نے 10 to 15 لگائے. تو شروع میں انہوں نے کہا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا میں اپنے لیے لگوا رہا ہوں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں دوبارہ سے لکھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ سے رائٹر بننا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بچوں کے رائٹر. میں نے کہا یار مجھے بڑا شوق ہے بچوں کے رائٹر بننے کا. اب میں نے کیا کیا، میں نے دوپہر میں کھانے کے بعد کا آدھا گھنٹہ ایسے رکھا کہ میں نے نا لاؤڈلی اس کسی بھی ایک میگزین میں سے سٹوری پڑھنا شروع کی. تو انہوں نے کہا یار آپ لاؤڈلی کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں نے اس پہ تبصرہ لکھنا ہے، تو ایسا ہے کہ میں تمہارے کامنٹس بھی لوں گا. پھر میں نے ان کو بتانا کہ انہوں نے ٹائٹل صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے. پھر میں نے ان کو بتانا یہ سینٹنس صحیح ہے غلط ہے. پھر میں نے بتانا ان کو چوائس آف ورڈ صحیح ہے غلط ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتے رہنا تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو میں تو ان کو ٹیچ کر رہا ہوں. آپ یقین کیجئے گا یہ بات ہے تھوڑے عرصے کی.
آج وہ ہے کہ وہ باقاعدہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے ریڈ کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ریڈ ٹوگیدر کی ہیبٹ اپنانی ہے ساروں نے. اچھا, یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم نے آج تک اپنے آپ کو اسلامی بنایا ہوا نہیں ہوتا, ہم بچوں پہ اسلامی کتابیں تھوپ رہے ہوتے ہیں. میرے کو بہت سارے لوگ بولیں گے جی کوئی اسلامی اسٹوریوں کی کتابیں بتائیں, اور ان کی اپنی حالت ایسی ہوگی, دو اسلام کی باتیں نہیں پتہ ہوں گی, فرض واجب کا فرق نہیں پتہ ہوگا, واجب سنت کا فرق نہیں پتہ ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ تضاد دے رہے ہو اس کو. پہلے اپنا ایمان کا فلٹر تو صحیح کر لو. پہلے اپنی بینک آف ووکیبلری تو ایسی کر لو کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ اس کو سمجھ آئے کہ یار واقعی میں صحیح ہے, ورنہ اسے لگے گا یہ دھوکہ ہے. تو زبردستی ایسا اسلام تھوپنے کی بچے کو ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے ہے, کم از کم 10 منٹ آپ نے پوری فیملی نے ساتھ بیٹھ کے کتابیں ریڈ کریں. اب اس میں بہت سارے جو ہسبینڈ ہیں وہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں اپنی بیویوں پر. وہ بھائی ان کی چوائس بھی پوچھ لو یار, شادی سے پہلے یہ ساری چیزیں سوچنے کی تھی نا. آج آپ یہ ہے کہ ان سے پوچھیں اچھا ایسا ہے کہ اس ہفتے کون سی کتاب لے کر آؤں جو کہ ہم اکٹھی پڑھیں. اگر کوئی وہ ایسی بول دیتی ہیں جو کہ غیر شرعی نہیں ہے تو صحیح ہے, ایک ہفتہ ان کی مرضی کی کتاب, ایک ہفتہ آپ کی مرضی کی کتاب, ایک ہفتہ بچے سے پوچھ لیے. لیکن یہ ہیبٹ جو ہے یہ آپ کا بینک آف ووکیبلری انکریز کروائے گا. آپ کے برین کے اندر کیا کرے گا, ترتیب وار سینٹینسز. ابھی جتنے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں اگر ان کے پیرنٹس بہت ہی میچورڈ کوالٹی پیرنٹس نہیں ہیں, وہ 3 جملے ترتیب سے درست نہیں بول سکتے. مجھے ان کے معنی سمجھنے پڑتے ہیں کیونکہ کبھی انہوں نے اکٹھی ریڈنگ ہی نہیں کی ہوئی. اس میں کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو؟ صحیح ہے, آگے آ جاتے ہیں. آسک یور چائلڈ اوپینین. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بچے کو پیدائش کے وقت سے ہی آپ نے اسکالر سمجھنا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے بچے کا اوپینین ضرور لینا ہے. آپ عید پہ خریداری کر رہے ہو تو بچے سے اوپینین لیں. بچے نے کوئی بہت ہی بیہودہ چیز چوائس کر لی, پھر دلیل کے ساتھ سمجھائیں کہ یار یہ چیز ہم کیوں نہیں لیں گے. عید بقرعید پہ جانور لے رہے ہیں, بچے کی چوائس کو ضرور کنسیڈر کریں. آپ ہر معاملے میں بچے کا اوپینین لیں تاکہ اس کے اوپینین کو میچورڈ کیسے کیا جائے گا, یہ پھر آپ کی پیرنٹنگ ہوگی. تو کسی بھی جگہ پر یہ نہ تصور ہونے دیں اس کو کہ یار یہ تو بچہ ہے اس کو کیا پتہ ہوگا, پھر وہ پوری زندگی ایسا ہی رہ جائے گا اور آپ بھی پوری زندگی پھر ایسے ہی رہ جاؤ گے. تو دیٹس وائی اس کے اوپینین کو آپ نے کیا کرنا ہے, امپورٹنس دینی ہے. جی بولتے ہیں کوشچن. نہیں وہ یہ پور پیرنٹنگ ہے. دیکھیں اگر پیرنٹس بچے سے اوپینین نہیں لے رہے تو یہ پور پیرنٹنگ ہے, یہ ان ٹرینڈ پیرنٹس کی یہ ہیبٹ ہے. میرے پاس ایسے لڑکے لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کے اپنے بچے ہو گئے اور انہیں کپڑے خریدنے نہیں آتے. ایون ان کو کلر نہیں خریدنا آتا, ان کے بیٹے کے جو کپڑے کے کلر ہیں اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کی سیکس کوالٹی خراب ہو رہی ہے. لیکن ان جاہل پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ مرد کو ایسے کپڑے نہیں پہنانے ہوتے. اسی طرح لڑکیوں کے لیے ایسے کپڑے ہو جاتے ہیں جس سے ان کے جو آرگنز ہیں, جو فیمیل آرگن ہیں, وہ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ انہیں اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے کبھی ان کے اوپینین کو میچور نہیں کیا. تو یہ ایک پور پیرنٹنگ کی نشانی ہے کہ ہم بچے کے اوپینین کو ویلیو نہیں دیتے, ہم بچے کے اوپینین کو میچور نہیں کرتے. تو ہمیں ہر موقع پہ بچے کے اوپینین کو سننا ہے, اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اسے میچور کرنا ہے, یہ نیسسری ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں.
ویٹ کر لیں. دیکھیں میں نے ہاں ان کو کہہ دیں اوکے رک جائیں میں کچھ دیر کے بعد بتا دوں گا, مجھے اس موقع پہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دینا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ چیز ایکسیپٹ کریں کہ آپ لوگ ابھی تک کوالٹی پیرنٹنگ کے لیے ٹائم نہیں دے رہے. اگر میں نے اکثر دیکھا ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو شٹ اپ کال دے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں, انہوں نے اسٹڈی ہی نہیں کی ہوئی, ریسرچ ہی نہیں کی ہوئی. اور یہ صرف میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ایون آرمی کے جرنلز وغیرہ میرے کلائنٹس ہیں, وہ مار کے بچے کو, ابھی ابھی کی بات ہے ایک بریگیڈیئر صاحب نے اپنے بچے کے کیا دانت توڑ دیے, مجھے پتا چلا کیا آگے سے بکواس کرتا تھا. کیا ہے کہ ہاں میں اسی کے بریگیڈیئر صاحب کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پنچ مار کے اس کے دانت توڑ دیے, کہ کیا ہے کہ آگے سے بات نہیں مانتا. صحیح ہوگی. تو کہنے کی جو بات ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایموشنل کب ہوتا ہے, کوئی بھی شخص جب ایموشنل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیے گا مناظرہ, جس مناظرے میں کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے جب اس کے پاس جواب نہیں ہوتا کسی بات کا. جب آپ کے پاس باتوں کے جواب ہوں گے کبھی بھی آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں گے. تو دیٹس وائی کوالٹی پیرنٹس کے لیے ڈیلی بیسس پہ, یاد ہوگا میں نے پچھلے اس میں کہا تھا یہ ہوم ورک ہے کہ 1 گھنٹہ آپ نے دینا ہے, اور وہ صرف سننا نہیں ہے, آپ نے نوٹس بنانے ہیں اور پھر اس کے اپلائی کر کے مجھے بھیجنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آیا. صرف سننے سے آپ لوگ کوالٹی پیرنٹس نہیں بن سکتے. اگلی سلائیڈ میری کہہ رہی ہے کہ رول پلے کنورزیشن. آج میری کوشش یہ ہے کہ میں آج ہی کے اس میں آپ کا پورا وہ ختم کروں, تو اس وجہ سے میں مختصر کرتا ہوا چل رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ جو ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز رہ جائے گی وہ لائیو سیشن میں کور کر لوں گا. رول پلے کنورزیشن مہینے میں ایک دفعہ کیا کریں, جیسے ڈرامہ ہوتا ہے ایسے اسکرپٹ کی طرح آپس میں کر لیں. سب کو بولتے ہیں اچھا آپ نے کیا ہے فقیر سے ریلیٹڈ باتیں کرنی ہے, آپ نے کیا ہے آپ نے دکاندار سے ریلیٹڈ کرنی ہے. اکثر اسکولوں میں یہ کیا بھی جاتا ہے نا, ڈائلاگ سکھانے کے لیے اسکرپٹ رائٹنگ بھی کروائی جاتی ہے سب کچھ. تو اس سے کیا ہوگا, ناولسٹک وے میں اسے جملے لکھنا بولنا پریزنٹ کرنے آ جائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں اور 1 to 1 آپس میں بات چیت ہوتی ہے, تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا انہیں بات ہی نہیں کرنا آتی, تو وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مذاق بن رہا ہے ان کی باتوں کا. تو اگر آپ لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھروں میں کر لیں گے تو ایسی کتابیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے 3 پیجز کا کیا ہوتا ہے ڈرامہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں 5 کریکٹر ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہے اسکرپٹ رائٹنگ آ جائے گی, اسکرپٹ کے تحت سوچنا آ جائے گا اور اس طرح سے ڈیلیور کرنا آ جائے گا. تو کبھی بھی کسی جگہ آپ کا بچہ جائے گا تو وہ ایلین نہیں ہوگا, اسے پتہ ہوگا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. ایون آپ یقین کیجئے گا میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ گیا ایک جگہ نرسری پر, تو میرے کلائنٹ نے مجھے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہا سر یہاں پر 3 پودے ہیں, یہ مجھے پسند ہیں, یہ خریدنے ہیں. میں نے کہا خرید لیں. کہتے ہیں نہیں یہ نا آپ خرید کے دیں. میں نے کہا پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا میرے خیال تو اس سے بہت کم ریٹ میں مل جانے چاہیے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا اگر اتنے کے بھی دیتے ہیں تو ہم نے لے لینے. میں نے کہا اوکے میں کرتا ہوں. میں گیا اس کے ساتھ گپ ماری, جو الحمدللہ میرا طریقہ کار ہے, اور اس نے وہ 3 پودے مجھے نا تحفے کے طور پہ دیے. میں نے کہا بھائی یہ میرے نہیں ہیں, میرے ساتھ کلائنٹ آیا ہوا ہے, میں نے اس کو دینا, پیسے دے کے لے, میں جب آؤں گا تو مجھے تحفہ دے دینا جو دینا ہو. آپ یقین کیجئے گا جتنے کہ وہ سوچ رہا تھا میرا کلائنٹ, اس سے 80% کم قیمت میں الحمدللہ اس نے اس کو وہ پودے دے دیے. تو وہ مجھے کہتا ہے آپ نے کیا بات کی؟ میں نے کہا تمہارے سامنے تھا, 10 قدم کا فاصلہ تھا, کیا میں نے اس کے ساتھ بات کی ہوگی؟ میں نے کہا وہ تو مجھے گفٹ کے طور پہ دے رہا تھا. تو ہمیں بیسیکلی یہ والی ڈائلاگ جو ہے ناولسٹک ڈائلاگ, یہ بھی بچے کو سکھانے ہیں. پھر اگلی سلائیڈ میری کہہ رہی ہے شور 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 شور
اچھا یہ نہیں نہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بیٹا جی ایک بات بتا دو، آپ نیچر کسے کہتے ہو؟ اچھا آپ نے میرا پرپز آف لائف والا لیکچر سنا ہوا ہے؟ پرپز آف لائف بیسیکلی اس کی نیچر ہے. دیکھو بچے کے اس میں جو نا اس میں فرم ویئر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ سوچ رہے ہو. یہ یقیناً کیا ہوگا، انوائرمنٹ ہوگا. اسی بچے کو آپ ایسی جگہ ڈال دو جہاں سوشلی نہ ہو تو کیا ہوگا، سال کے بعد وہ بچہ سوشل نہیں رہے گا. ایسی ہیں میرے پاس مثالیں. نیچر ورسز نرچر. تو نیچر ٹوٹل وہ ہے جو پرپز آف لائف ہے، جو میں نے پوری 5 سرکل سے بتایا تھا جو ملتا ہے. جو ایم آپ ڈیزائن کرتے ہو وہ نرچر ہے، اس میں آپ تبدیلیاں کر سکتے ہو. اب آپ کوشچن کو کمپلیٹ کر لیں. ہم، ہم. اچھا یہ ابھی رکے نا، ابھی رکیں، ابھی یہیں پہ آپ کی بات کو ہم کراس کریں گے نا. دیکھیں، آپ کی پہلی بیٹی اور دوسری بیٹی کے ایج میں 1.25 سال کا فرق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہو گیا. اچھا اب کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچیں، جب پہلی بیٹی آپ کی آئی تو کیا آپ کو بہت کچھ پتا تھا بچے کے متعلق یا نہیں؟ یقیناً نہیں پتا تھا. صحیح. دوسری کی باری پتا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کی پرورش سیم ہو رہی ہو؟ ہوں. ہاں یہی تو میں باتیں کروں. اب یہ جو شروع کا سال ہوتا ہے نا، یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو میرے پاس نا 1-2 سال کے بعد انرولڈ ہوئے پیرنٹنگ میں. تو میں نے کہا یار اب بہت زیادہ ورکنگ کرنی پڑے گی. بچے کہتے ہیں کون سی زیادہ کرنی پڑے گی، 1 سال کے تو فرق ہوا ہے. میں نے کہا جو سب سے قیمتی سال تھا اسی میں آپ انرولڈ نہیں ہوئے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے. جو سال، اور خاص طور پہ بڑا بچہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اور آپ کو آگے اولادیں دیں، اس میں آپ دیکھیے گا بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، حالانکہ آپ سیم ہی تربیت کر رہے ہوگے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ تھوڑا تھوڑا بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارا ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے. تو اس پہ دیکھیں، اس پہ پلان کرنا پڑے گا. دیکھو اس میں پلان کرنا پڑے گا، صرف توجہ نہیں ہوگا. جیسے آپ کے سامنے کوئی بیماری جو ہوتی ہے وہ صرف توجہ سے صحیح نہیں ہوتی، اس کے اپنے سٹیپس ہوتے ہیں. تو وہ آپ ایک دفعہ رف سے سٹیپ مجھے بنا کے بھیج دیجئے کہ میں اس کو 2 سے 3 وزٹ میں ری وزٹ کر دوں گا. جب تک آپ وہ پراپر سٹیپ پہ نہیں کریں گے تو آپ 10 سال بھی لگا لیں، آپ کو ویسا رزلٹ نہیں ملے گا. پراپر رزلٹ کے لیے پراپر سٹیپس ہونے چاہیے. بالکل اسی طرح سے اس کو سمجھیں جیسے بیماری ہے، کیونکہ سائیکولوجیکلی امپرومنٹ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے فزیکل بیماری کی ہوتی ہے. شور 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 یہ نرچر ہے، یہ نیچر نہیں ہے. نیچر صرف فرم ویئر ہے. نہیں نہیں نہیں. اس کی وجہ ہے نا. دیکھیں ہم لوگ ایسے جملے کیوں بول رہے ہوتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں ارد گرد کوئی ایک بھی فرد جس نے پری پلان اپنے بچے کو کمیونیکیشن سکھائی ہو. کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ آپ کی انٹریکشن تو پھر کم ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ کمیونیکیشن پہ محنت نہیں کرتے. دیکھو کمیونیکیشن پہ آج جو پوائنٹس آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ کبھی اس کو نوٹ کیجئے گا. میں یوٹیوب پہ دیکھیے گا کمیونیکیشن کے لیکچر، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا اچھا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. وہ باقاعدہ میرے پاس ایک کیس موجود ہے جس میں اس پیرنٹس کے فادر نے میرے سے اتنی لڑائی کی کہ اس کو یہ فرق ہی نہیں پتا تھا کہ ویژن اور آئی سائٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دونوں ایک ہی جگہ یوز ہو سکتے ہیں.
اب ایسے، اور وہ باقاعدہ اس نے میرے سے کنسلٹنسی کینسل کی، کہتا ہے نہیں میں آپ کی بات نہیں ماننا چاہ رہا. تو کیا ہے کہ بہت ہی ریئر کیسز ہوں گے، بہت ہی ایسے ہوں گے جن کو بہت اچھا مینٹور مل گیا ہوگا تو انہوں نے کیا ہوگا، ورنہ ہمارے ادھر یہ کانسیپٹ نہیں ہے. جی جی بول دیں. نرچر، نرچر، ٹوٹل نرچر، ٹوٹل نرچر. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو بچہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ وہ تھا، کمرے میں بند تھا، اور آج وہ اتنا سوشل ہو گیا کہ گھر ہی نہیں آتا. ایسا لڑکا جو بالکل خاموش تھا آج وہ بولتا ہے. ایسی لڑکی جو کہ وہ ہے کہ صرف اپنی ماں کی باتیں مانتی تھی، آج ماشاءاللہ وہ اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈنگ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کس انداز سے اس پہ محنت کی ہے. اسی وجہ سے میں نے کہا تھا پرپز اور لائف جتنی جلدی اپنے بچے کا بنا لو گے اتنی جلدی اس کا ایم آف لائف بن جائے گا. اس لحاظ سے آپ انوائرمنٹ دو گے، اس لحاظ سے فرینڈشپ کی طرف جاؤ گے، اس لحاظ سے کمیونیکیشن ہوگی، اس لحاظ سے کتابیں آئیں گی، اس لحاظ سے سٹوریز ہوں گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ ایکسیڈنٹس ہوگا، کبھی کچھ ہو رہا ہوگا اور کبھی کچھ ہو رہا ہوگا. جی جی. جی جی. نہیں نہیں، یہ آپ کی سوچ غلط ہے. نہیں نہیں نہیں، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، بقیہ سارے جو تھے وہ اس دور کے لحاظ سے ان کے اندر خصوصیات موجود تھیں. جی جی جی، کمی بیشی آپ کی. اچھا ہم آگے آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ والی چیز ہے کہ ڈسپلن ہم جو ہے اسٹوری رائٹنگ کے تھرو کیا کرنا چاہیے کہ منتھ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پوری فیملی کو کوئی اسٹوری لینی چاہیے، پکچر لینی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ یار ہم نا 5 لائنز پہ یا 7 لائنز پہ اس پہ اسٹوری لکھنا چاہیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ کمپلیٹ تھاٹ کے ساتھ سوچنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے ادھر اکثر و بیشتر ایسے ہیں، کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑی سی پلاننگ کر لیں، ان کے پاس ایک دن کی پلاننگ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج تک انہوں نے کمپلیٹ تھاٹ کے ساتھ کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ تم اپنی بچی کو کیا بنانا چاہتی ہو؟ کہتی ہیں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اچھا ڈاکٹر بنانے کے لیے 3 سال کے بعد آپ کی بیٹی کو کہاں ہونا چاہیے؟ کہتی ہیں کہاں ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب ان کے ذہن میں یہ پلاننگ ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آج تک کمپلیٹ تھاٹ کے ساتھ کوئی ایک کام بھی نہیں کیا. تو جب آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوریاں خود بھی لکھو گے اور آپ کے بچے بھی لکھیں گے تو دین پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی امپروو کرے گا، آپ بھی کمیونیکیشن کے لحاظ سے امپروو کرو گے. 3 سال بعد وہ کہاں ہوگا؟ ہاں ہاں. دیکھو اس میں نہیں نہیں نہیں، دیکھنے میں دیکھنا یہ نا وہ دیکھ کیا رہا ہے. وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن کیا وہ اس کو متاثر نہیں کر سکا؟ میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں جس میں بچے کہتا تھا اپنے پیرنٹس جیسا نہیں بننا میں نے، حالانکہ اس کے بچے ڈاکٹر، پیرنٹس ڈاکٹر تھے، ٹیچر تھے، لیکن کیا تھا وہ جو دیکھ رہا تھا وہ کوئی اچھی باتیں نہیں تھیں. تو یہ بھی تو چیز دیکھنی ہے کہ وہ متاثر بھی ہو رہا ہے ان باتوں سے یا نہیں متاثر ہو رہا. صحیح ہے. اچھا پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. پلاننگ دراصل اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ محنت کیسے کر رہے ہو. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اکثر میں ڈاکٹروں سے یہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہوں. میں یہ پوچھتا ہوں اچھا 3 دن آپ کی دوائی کھا لے گا پیشنٹ تو چوتھے دن کیا ہونا چاہیے؟
کہتے وہ تو چوتھے دن دیکھیں گے نا، پھر ہمیں کیا پتا کہ دوائی صحیح ہے غلط ہے. تو دیٹس وائی ہمیں بھی اپنے بچے کے بارے میں اسی طرح سے پلان کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ کہہ رہی ہے ہماری ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چوز دا بیسٹ اپروپریٹ آنسر. کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایم سی کیوز کے اندر چاروں کے چاروں جواب صحیح جواب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے بیسٹ آنسر چوز کر کے اوپر لکھنا ہوتا ہے. یہ والی چیزیں بچے کے ساتھ کیوں کرنی چاہیے ہیں؟ اس وجہ سے کرنی چاہیے ہیں کہ اسے ہم نے یہ سکھانا ہے اور خود بھی یہ سیکھنا ہے کہ کیا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں سارے آپشن صحیح ہوتے ہیں. کسی لڑکے نے یا کسی لڑکی نے کسی سے شادی کرنی ہے، 3 آپشنز ہیں بھائی، سارے وہ ہیں. لڑکے کو 3 لڑکیوں کے آپشن دیے گئے، تینوں کی ایجوکیشن ہے، تینوں صحیح ہیں. اسی طرح کسی لڑکی کو 3 لڑکوں کے آپشن دیے گئے، سب صحیح ہیں. تو ہم نے لینا ہوتا ہے بیسٹ میچ. اسی طرح سے لائف میں اگر ہم نے اسے یہ فل کرنا سکھا دیا تو صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسے ایم سی کیوز کرنے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سارے جو بلینکس ہیں اس میں اس کو ہم نے سکھا دیا کہ بہت سارے درست آنسر میں سے بھی ایک درست کیسے لیا جاتا ہے، بیسٹ اپروپریٹ آنسر کیسے فل کیا جاتا ہے. تو یہ پریکٹسنگ بھی اگر ابھی سے کرو گے تو اسے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی. ورنہ صرف کیا ہوگا، وقت گزر رہا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم آ گئے انکریجنگ جرنلنگ. بیسیکلی اس میں کیا پوائنٹ بتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ ڈائری بنانا. آپ خود اپنی ڈائری بنا رہے ہو، ایک چھوٹی سی ڈائری اپنے بچوں کی علیحدہ علیحدہ، سب کی 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 7 بچے ہیں، 9 بچے، جتنے بھی ہیں آپ نے سب کی ڈائری رکھ لی. اور پہلے تو اپنا ڈے کلوزنگ لکھا، پھر ان کا لکھا، خود سے لکھا لیکن ان کو بتا کے لکھا. پھر کیا ہوا، جب وہ لکھنے کے قابل ہوئے تو انہیں کہا کہ آپ لکھا کرو. یہ گریٹ پرسنز کی ہیبٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا گوگل آج کل جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے وہ بگ ڈیٹا پہ کرتا ہے. کیونکہ جتنا ریسرچ ہے، جیسے بارش ہے اس کی فور کاسٹنگ بگ ڈیٹا کے تھرو ہوگی، کرکٹ کی فور کاسٹنگ بگ ڈیٹا کے تھرو ہوگی، کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے بگ ڈیٹا کے تھرو. اسی طرح ہیومن اپنے بارے میں جب انالائز کرتا ہے تو وہ پریویس ڈیٹا کو دیکھ کے کرتا ہے. تو جب اس طرح کی ڈائریاں آپ کی محفوظ ہوں گی تو آپ بھی اپنے بارے پہ بہت اچھی فور کاسٹ کر سکتے ہوگے. اور اسی طرح آپ کا بچہ اپنے بارے میں بھی کر سکتا ہوگا اور آپ بچوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہوگے. پھر آ جاتے ہیں ہم کوالٹی کوسچن. جو اچھا سوال ہوتا ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے. ایک اچھے بچے کو، صحت مند بچے کو، کوالٹی بچے کو جس کی عمر 5 سال ہو، روزانہ 100 سوال کرنے چاہیے، 100 یونیک کوسچنز کرنے چاہیے. اگر وہ 100 یونیک کوسچن نہیں کرتا تو اس کی 2 وجوہات ہوں گی. یا تو اس کے پیرنٹ جلاد ہوں گے یا وہ بچہ اسپیشل چائلڈ ہوگا. اب اگر وہ 100 یونیک کوسچن کرتا ہے تو ہمیں 100 یونیک آنسر بھی آنے چاہیے. دیکھیں یونیک یہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بارش کیوں ہوتی ہے، تو آپ نے بتا دیا اس چیز کے لحاظ سے. پھر 3 بجے اس نے کہا کہ اچھا بارش کیسے ہوتی ہے، اب یہ کیوں اور کیسے میں سیم آنسر ہے. تو یہ یونیک نہیں ہوا، یہ ایک ہی کوسچن ہوا. ہوں 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 ہاں یونیک کوسچن ہے، بالکل یونیک کوسچن ہے. اس لیے کہ آپ نے بیسیکلی جو اس کو میسج دیا نا وہ پور میسج تھا. دیکھیں اس میں ہیبت تھوڑی دکھانی ہے، کہاں آیا ہے، نہ قرآن میں آیا ہے نہ کسی جگہ آیا ہے کہ بجلی کے چمکنے میں اللہ کی ہیبت ہے. یہ تو بیسیکلی آپ نے اس کو پروسیس سمجھانا تھا کہ جب بادل کے اوپر الیکٹرانز ہوتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، کولیجن ہوتا ہے، تو دیٹس وائی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے.
اور چونکہ زمین جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے لحاظ سے زیرو پوٹینشیل رکھتی ہے، تو اس وجہ سے اوپر سے نیچے بجلی آتی ہے. تو اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود سے میچور نہیں ہوگے تو آپ لوگوں کے آنسر بہت ایوریج ہوں گے، اور اس وجہ سے پھر بچہ آپ لوگوں سے کچھ نہیں سیکھ سکے گا. تو آپ لوگوں کو اپنی ڈیلی گفتگو میں جتنا ہو سکتا ہے علم والی باتیں پڑھ کے کریں، ورنہ خاموشی رکھیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا ہے کہ بچے کو کوالٹی کوسچن بھی کرنا سکھا سکیں گے، کوالٹی آنسر بھی دے سکیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ 60,000 تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. اگر جو میں نے پیچھے آپ کو میتھڈ بتائے ہیں، یہ میتھڈ آپ لوگ اپلائی کر لیں تو کیا ہوگا کہ وہ بچے کی بہت زیادہ زندگی تبدیل ہو جائے گی. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ وہ بچہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کر کے جائے گا کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور وہ قوموں کے نام روشن ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہے، اس کے لیے آپ کو اس لیول پر محنت کرنی ہے. ہمیں کیا ہے کہ اگلی سلائیڈ میں بتا رہا ہوں کہ ڈے سٹارٹر، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ بات کرنے کا سٹارٹر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کوئی ہمیں وائٹ بورڈ بنا لیں، کچھ پہ بنا لیں جس کے اوپر ہم ڈے اوپننگ کوٹس لکھا کریں اور وہ اس کو سمجھایا کریں کہ یہ کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. تو دن کا آغاز جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو کوٹ سے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ڈے کلوزنگ کوٹ بھی ہمیں لکھنی چاہیے ہیں، اور وہ بھی پازیٹیو ہونی چاہیے، انکریجنگ ہونی چاہیے ہے، تاکہ کیا ہو، اس کی رات بھی اچھی گزرے اور ہماری بھی دن اچھی گزرے، ہماری بھی رات اچھی گزرے. آلریڈی 15 منٹ میں لیٹ ہوں، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا مختصر سی سلائڈز رکھی. میں آ گیا کہ جو ریویژن کی میں نے سلائڈز دی ہوئی ہے، یہ سلائڈ میں نے بیسیکلی اس وجہ سے دی ہوئی ہے، اگر کبھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی کہ اس میں نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں میں نے بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات سنی اور اسے نوٹ ڈاؤن نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے گی. اگر آپ نے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیا تو وہ کیا ہوگا، ایک دن آپ کے دماغ میں رہ جائے گی. اگر آپ اس کی ریہرسل کریں گے تو وہ لانگ ٹرم میں چلے گی. آپ اس کو کسی دوسرے پہ اپلائی کریں گے تو وہ بار بار ریہرسل ہوتی رہے گی، تو وہ آپ کی اسکل کا پارٹ بن جائے گی. تو بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے مسلسل ہوم ورک کرنا ہے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو یہ باتیں 1 سے 2 دن کی ہیں، اس کے بعد آپ جیسی زندگی گزار رہے ہو ویسے ہی گزارتے رہو گے. آج کے سیشن پہ کوئی کوسچن بنتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ میری لاسٹ سلائیڈ ہے جس پہ میں نے بس چھوٹا سا انٹرو نیکسٹ سیشن کا دے کے کلوز کرنا ہے. جی 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 بولیں. دیکھیں، اگر یاد ہو پرپز آف لائف پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے پرپز آف لائف بنے گا، اس کے بعد ایم آف لائف بنے گا. اب پرپز آف لائف پہ میرا خیال سے کافی تفصیلی ہے، آپ کا جو انڈیویجول سیشنز ہوتے ہیں ان پہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ اس پہ ایم آف لائف پہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ جو ہمارا ایم آف لائف والا لیکچر ہے اس کے پوائنٹس فل کر دیں. دیکھیں ہوتا پتہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے کہا نا، بیسٹ اپروپریٹ آنسر، آپ چیزوں کو فل کریں، خود بخود پکچر بنتی ہے. آپ کو اگر میں وہ دے دوں، سونڈ دے دوں، کان دے دوں، ٹرنک دے دوں، اور وہ دے دوں، پیر دے دوں اور ٹیل دے دوں، آپ جوڑیں گے خود بخود ہاتھی بنے گا. مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاتھی کیسے بنے گا. مین سب سے بڑا ایشو آپ سب لوگوں کی طرف سے مجھے جو ہرڈلز ہیں نا، وہ ہیں جو کہ پراپر میرے کلائنٹ نہیں ہیں. ان کی طرف سے مجھے یہ ہرڈلز ہے کہ آپ لوگ صرف اس 1.5 گھنٹہ میں کام کرتے ہو، اس کے بعد اگلے مہینے کا وہ لیکچر کا انتظار کر رہے ہوتے ہو. جب تک ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ نہیں دو گے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کا بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر اپنے ساتھ بٹھا لو، کوئی چینج نہیں آئے گا.
چینج اس وقت آئے گا جب ڈیلی بیسس پہ کام کرو گے، ڈیلی بیسس پہ نوٹس بناؤ گے، ڈیلی بیسس پہ اپلائی کرو گے، تب رزلٹ آئے گا. بغیر اس طرح کے رزلٹ نہیں آتا، کسی چیز میں نہیں آتا. تو اس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے. کسی اور کی طرف سے کوئی کوشچن ہو؟ وعلیکم السلام. سب بیٹا پہلے آپ لے لو پھر دوسرے لے لو. جی 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 جی. اچھا، صبا کا سوال ہے کہ جب ہم آرٹ آف پیرنٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ فیملی بک ہونی چاہیے رولز کے لحاظ سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا جو نیکسٹ لائیو لیکچر ہوگا اس میں ہوگا فلٹر آف ڈسپلن. تو اس میں میں اس کو تفصیلی ذکر کروں گا، لیکن آپ نے کوشچن کیا تو میں بتا دیتا ہوں. ہوتا پتہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں جس فیملی میں رہتا ہوں نا، ہماری فیملی کے اپنے کچھ رولز ہیں. جیسے ہمارے جتنا بھی گھر کا بڑا ہو وہ مغرب کے بعد بغیر وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے گھر کا یہ رول ہے کہ ہم گھر سے باہر کھانا نہیں کھاتے. صحیح ہے. اب کیا ہے کہ یہ ہمارے گھر، اچھا ہمارے گھر کا یہ رول ہے کہ کپڑے جو ہوں گے نا وہ شرعی ہوں گے، چاہے جتنا بھی ڈیزائن دار آپ نے لینا ہے لیکن شریعت فالو کی جائے گی. اب اس طرح کی کئی چیزیں ہمارے ہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کے یہ رول نہ ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے ہے، ہونا یہ چاہیے ہے کہ آپ کا ہر فیملی کے لحاظ سے ایک ڈسپلن بک ہونی چاہیے ہے، تاکہ جب بچہ ہو بڑا ہو نا تو اسے پتہ ہو کہ میں نے اس بارے میں کیا سوچنا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ باہر ڈیٹ پہ جاتی ہے، میں اسے کہتا ہوں ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ کون سی بری بات ہے. اگر اس کو پتہ ہوگا نا کہ ہماری ڈسپلن کی بک جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، تو وہ کم از کم یہ جملہ نہیں بولیں گے. وہ بولیں گے ہاں سر ہم نے غلط کیا تھا، غلطی ہو گئی. آج سارے 5 بچے ہیں، اگر پانچوں کے پانچوں ڈیفرنٹ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بک نہیں ہے. تو ہر فیملی کی ایک ڈسپلن بک ہونی چاہیے ہے، تاکہ پوری فیملی اس بک کے مطابق چل رہی ہو، بجائے اس کے کہ جس کا اپنا اپنا منہ سر ہو وہ ویسا کام کرنا شروع کر دے. یہ ایک فساد والا گھر ہوتا ہے. جی ذیشان قادر آپ کچھ پوچھ رہے تھے. یو ویلکم. جی جی جی. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پتہ کیا ہے، صوفیز ورلڈ کو پڑھیں. صوفی ورلڈ کا بیسیکلی اردو ترجمہ بھی موجود ہے صوفی کی دنیا کے لحاظ سے. پی ایچ ڈی اسکالر تھا وہ. ایک دفعہ گھر پر آپ نے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بچی کے کوسچن کوالٹی کوسچن نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ یار جس کا باپ پوری دنیا کو لیکچر دیتا ہے اس کی اپنی بچی ایسی ہے. اس کے بعد سے اس نے کیا کیا، پراپر اپنی بچی کو ٹائم دینا شروع کیا، اور وہ ساری فزکس کی تھیوریز جو کہ اتنی بڑی بڑی کتابوں میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اس کہانیوں کی صورت میں اس نے اپنی بچی کو سمجھائی. اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے کلائنٹ پہ اپلائی کیا، گھر پہ اپلائی کیا. ایکسٹرا آرڈنری کتاب ہے. تو سب سے پہلی ریکمنڈ کر رہا ہوں آپ کو صوفیز ورلڈ، صوفی کی دنیا. اردو میں لینی ہے تو صوفی کی دنیا، انگلش میں لینی ہے تو صوفی ورلڈ. آرام سے اردو بازار سے آپ کو کراچی سے مل جائے گی. یو ویلکم. ہاں جی، کوئی اور کوشچن کر رہا تھا؟ آپ کوئی بھی لے لیں، کوئی ایشو نہیں. ترجمہ ہے، ترجمے میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے، کوئی بھی لے لیں. جی ہاں، کوئی اور پوچھ رہا ہو؟ کسی اور نے مائک آن کیا تھا. شیور 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 شیور.
دیکھیں آپ نے سوال میں رپیٹ کر دیتا ہوں، دوسرے بھی سن لیں. آپ نے کہا کہ آپ کے جو بچی ہیں وہ رات میں کینڈی مانگتے ہیں، تو آپ کہتے ہو نہیں کینڈی سلیپنگ ٹائم پہ میں نہیں دوں گی، بریک فاسٹ میں لے لیں گے. تو وہ صبح انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب صبح ہو اور وہ ایسا کر لیں. تو آپ کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اس طرح سے پوری رات وہ یہی سوچتے ہیں. دیکھیں ڈسپلن بک کا یہی تو مطلب ہے، یہ ڈسپلن نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو. جیسے آپ نے کمیونیکیشن کا میں نے کہا تھا نا، آپ لوگوں کو ابھی تک ڈسپلن نہیں سمجھ میں آیا. ڈسپلن کمپلیٹ سینٹنس کمپلیٹ تھاٹ ہے. آپ نے تو آدھی سوچ دی اپنے بچوں کو. دیکھیں آپ کسی کو نماز مار کے پڑھاؤ گے نا، لکھوا لو کہ وہ کبھی بھی خوشی سے ویسی خوشی اور خضوع والی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ اس کو سمجھاؤ نماز کیا ہوتی ہے، آپ جھوٹ کے بارے میں سمجھاؤ. جب تک آپ پوری جو اس کی لذت ہے اس طریقے سے میسج کنوے نہیں کرو گے، تو جتنا بھی اچھا میسج ہوگا وہ آپ کو نیگیٹو امپیکٹ ہی دے گا. تو جو آپ کی ڈسپلن بک ہے کچھ بھی ہوگا وہ کمپلیٹ سینٹنسز ہوں گے، اس میں اوپن سینٹنسز بالکل نہیں ہوں گے. اس میں بات ہمیشہ کمپلیٹ کی جائے گی. ہمارے پاس دوبارہ سے 10 منٹ کا میسج آ گیا، تو اب میں کلوزنگ کی طرف جا رہا ہوں. اچھا کوئی پوچھ رہے سوال پوچھ لیں. دیکھیں اس میں کمپلیٹ سینٹنس یہ ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ اپنے لیے بھی ایک کوئی میٹھا رکھیں اور ان کے لیے بھی رکھیں. پھر آپ ان کو یہ چیز بولیں کہ میٹھا اگر ہم کھائیں گے تو ہیوی ہو جائیں گے، چلیں میٹھا ہم کسی اور ٹائم کے لیے رکھیں. یہ نہیں بولیں بریک فاسٹ پہ، ہم کسی اور ٹائم کھا لیں گے. ابھی ہم ایسا ہے کہ اس کے مقابل کچھ کھا لیتے ہیں. تو اریج بیٹا آپ کی کیا اوپینین ہے، ہم اس کی جگہ کیا کھائیں؟ الینا بیٹا آپ کی کیا وہ ہے؟ اب دیکھو ان کی سوچ بیسیکلی کمپلیٹ کرے گی اپنی چیز کو. تو جب وہ کسی بھی آلٹرنیٹ پہ لگ جائیں گے تو اب وہ پوری رات اس کو نہیں سوچیں گے، کیونکہ اب ہم نے نہیں کہا کہ ہم نے بریک فاسٹ میں یہ کھانا ہے. ہم نے کہا ہم اس کو کسی اور ٹائم پہ کریں گے، کیونکہ سلیپنگ ٹائم پہ یہ بہتر نہیں ہے. یہ چیز کیا ہوگی ان کے دماغ سے یہ چیز نکل گئی. تو ہمیشہ کمپلیٹ سینٹینس ہو اور پکٹوگرافی اور کنسیکوینسز جو میں نے آج آپ کو سکھائے ہیں ان دونوں کو ضرور فالو کریں. تھوڑے عرصے کی پریکٹسنگ ہوگی، پھر خود بخود بائی ڈیفالٹ آپ کی تھاٹ ایسا سوچنا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ کو محنت لگ رہی ہوگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. آج الحمدللہ جی جی بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے. تھینک یو. صحیح ہو گیا اس چیز کے لیے الحمدللہ. میرا خیال سے آج 23 منٹ لیٹ ہوا. صالح بیٹا میں نے کوشش تو پوری کی تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کا کھانا آج پھر تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے ڈسٹرب ہو گیا. تو اب میں کلوزنگ اس کی طرف آ گیا کہ لاسٹ سلائڈ کہ ہمارا کیا ہے کہ تیسرا لیکچر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگوں کے پاس بہت کچھ کرنے کو ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ آپ لوگ اس کو پورے طریقے سے کریں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ ویلیوز آف چائلڈ ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے کہ ہم نے اسے کون سی ویلیوز دینی ہوتی ہیں. آپ یقین کیجئے گا ماسٹر ٹرینر اے لیول کی تھی، اسے ویلیوز کی ڈیفینیشن نہیں آتی تھی. گولڈ میڈلسٹ ہے انگلینڈ کی. کمیونیکیشن میں جو ہماری ووکیبلری ہے وہ اتنی پور ہے، اتنی پور ہے. آپ یقین کریں جو فرض ہے ہم اسے فرض ہی نہیں سمجھ رہے، جو واجب ہے ہم اسے واجب نہیں سمجھ رہے. ہمارے اتنے پور سینٹنسز ہیں. اسی طرح ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلیوز کنہیں کہتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے کیا کیا کہ پورا ایک لیکچر اس پہ رکھ دیا. آپ سب میں سے کسی کو بھی کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. میں انشاءاللہ تعالیٰ 48 آورز کے اندر اس کا پورا کمپلیٹ آنسر دے دوں گا. لیکن اگر کام نہیں کریں گے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں گے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئے گا. اسی طرح سے بلینک فیسز کے ساتھ پھر ہم چلتے رہیں گے، اسی طرح پھر ہمارے بچے تباہ ہوتے رہیں گے. ہم یہ تو ضرور بولیں گے کہ ہم نے تو وہ کی تھی، تربیت لی تھی. تربیت نہیں ہے، ابھی تو ڈیٹا آپ کے پاس گیا ہے. آپ اس کو اپلائی کریں گے، اس کے رزلٹ آئیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کے نوٹس بنیں گے، ان کی فائلیں بنیں گی. پھر کہیں جا کر ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں دے. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.